Assalamu alaikum dear students. My name is Khurram Dad and I am your resource person for the subject of 5411, that is English Compulsory 2, and it is mostly concerned with academic writing. In your previous course, that was 5404 English Compulsory 1, you have learned about how to write a paragraph, and you have also learned about the topic sentence कि topic sentence क्या होता है. You have learned about sporting details, that how do we develop sporting details to sport and to develop a paragraph. Furthermore, you have also learned about making your paragraph coherent, کہ आपने پیراگراف کے اندر کوہیرنس جو ہے اس کو کیسے اچیو کرنا ہے. یہ چیزیں آپ نے اپنے جو آپ کا انگلش کا 1423 یا پھر 5404 کا کورس تھا انگلش کمپلسری 1، اس میں یہ چیزیں آپ نے سیکھی ہیں. اس کا جو یونٹ نمبر 1 ہے، یونٹ نمبر 1 کے اندر آپ کو تھوڑی سی ریویژن کروائی جائے گی. آپ کو تھوڑا سا ایکڈیمک رائٹنگ کا بیک گراؤنڈ بتایا جائے گا کہ ایکڈیمک رائٹنگ ہوتی کیا ہے، وائی ڈو وی نیڈ اٹ. اس کے علاوہ اس یونٹ کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ واٹ آر دا ڈفرینٹ ٹائپس آف ایسیز، کہ ایسیز کی ڈفرینٹ اقسام کون سی ہوتی ہیں. ہاؤ ٹو فائنڈ این ایسے ٹاپک، کہ آپ نے مضمون لکھنے کے لیے ٹاپک جو ہے وہ کیسے تلاش کرنا ہے. یہ یوزلی ریئل لائف اسکلس کے بارے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے وہ ایگزام کے حوالے سے آپ کو ٹاپک دیا جائے گا، اس کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنا ایسے ڈیولپ کریں گے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ہاؤ ڈز این ایکیڈیمک ایسے لک لائک، کہ کیسے یہ مضمون جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. اینڈ ہاؤ کین یو ٹیل دا ڈفرینس بٹوین فارمل اینڈ انفارمل اسٹائلس آف رائٹنگ، کہ جو فارمل اسٹائل ہوتا ہے، فارمل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسی سچویشن کہ جس میں جو ہے وہ ہمارا ایگزام ہو رہا ہے، یا پھر جو مطلب جسے رسمی صورتحال کہتے ہیں، کہ آپ کسی ٹیچر کی اسائنمنٹ جو ہے ڈیولپ کر رہے ہیں، آپ کسی ٹیچر کے کہنے پہ جو ہے وہ کوئی ریسرچ مطلب پروجیکٹ لکھ رہے ہیں. انفارمل جو رائٹنگ ہوتی ہے اٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. انفارمل رائٹنگ جو ہوتی ہے یہ فیملی ممبرس کے بیچ میں کمیونیکیشن کے لیے، فرینڈس کے بیچ میں کمیونیکیشن کے لیے، یا پھر سوشل میڈیا جو ہے جیسے آج کل آ گیا، فیس بک آ گیا، ٹویٹر آ گیا، ان چیزوں پہ لکھنے کے لیے جو لکھنے کا انداز ہوتا ہے اسے ہم انفارمل رائٹنگ بولتے ہیں. اور جو ہماری فارمل سچویشن ہوتی ہے، جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے ریلیٹڈ ہے، یا پھر جو ہمارا جہاں پہ پروفیشنل کنڈکٹ ہوتا ہے، جہاں پہ ہم کوئی جاب کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ایسی سچویشنز میں فارمل جو رائٹنگ ہوتی ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے. تو اب آپ کو بتایا جائے گا کہ وٹ از ایکیڈیمک رائٹنگ، کہ یہ ایکیڈیمک رائٹنگ جو ہے یہ ہوتی کیا ہے. جیسا کہ آپ اس کی ڈیفینیشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایکیڈیمک رائٹنگ ریفرز ٹو اے پرٹیکولر اسٹائل آف ایکسپریشن، کہ ایک خاص قسم کا انداز ہوتا ہے لکھنے کا جس کو ہم ایکیڈیمک رائٹنگ بولتے ہیں. رائٹنگ ان کالج اور یونیورسٹی، کہ جو آپ مطلب اپنے کالج میں یا جو یونیورسٹی لیول پہ جو آپ کی رائٹنگ ہوتی ہے وہ اسکول کی لیول کی رائٹنگ سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہاں یو شوڈ بی ایبل ٹو رائٹ کلیئرلی، کہ بالکل صاف صاف جو ہے وہ صاف الفاظ میں آپ کو اپنی بات کرنی آنی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے خالی جو ہے نا وہ مطلب بیٹ اباؤٹ دا بش جسے بولتے ہیں انگلش میں، کہ ادھر ادھر کی مطلب باتیں وہ نہیں چھوڑنی ہوتی ہیں، بلکہ جو آرگیویبل ایک اہم نقطہ ہوتا ہے، جو اہم آپ کا پوائنٹ ہوتا ہے، اس مطلب کے پوائنٹ پہ آپ نے اپنی بات کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے اپنے پیراگرافس جو ہیں کنسٹرکٹ کرنے ہوتے ہیں، پیراگرافس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. آپ نے لاسٹ اپنے 5404 کے کورس میں پڑھا ہے کہ آپ نے پیراگراف جو ہے کیسے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. پیراگراف میں ایک نقطہ، ایک ہم مطلب کے پوائنٹ لے کر چلتے ہیں.
سیم جو ہوتا ہے پیراگراف، اس میں ہم ایک چیز کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز، ساری چیزیں ایک ہی پیراگراف کے اندر ڈسکس نہیں ہوتی. ایک جو آپ کا پیراگراف ہوتا ہے وہ مطلب بیک گراؤنڈ پہ مشتمل ہوتا ہے. اگر آپ ایڈوانٹیجز ڈسکس کرنا شروع کر رہے ہیں تو اس پورے پیراگراف میں آپ ایڈوانٹیجز ڈسکس کریں گے. اگر آپ ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کر رہے ہیں تو اس پورے پیراگراف میں آپ جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیجز ڈسکس کریں گے. تو ایسے یہ سلسلہ آپ کا جو ہے وہ بیٹا چلتا ہے. اس کے علاوہ جو ایک سب سے اہم کوالٹی ہوتی ہے آپ کی ایکیڈیمک رائٹنگ کی، وہ ہوتی ہے کوہیرنس. کوہیرنٹ ہوتا ہے آپ کی رائٹنگ جو ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک سینٹینس جو ہے وہ دوسرے سینٹینس کے ساتھ آپس میں ان کا ریلیشن ہے، اور فوکسڈ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک جو آپ کا ٹاپک ہے اس پہ فوکس ہوتا ہے آپ کا، نہ کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں اس میں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ناؤ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایز یو پیپل بلانگ ٹو یونیورسٹی لیول، کہ اب آپ یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں، کالج لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو اس لیول پہ جو ریڈنگ اور رائٹنگ ایکٹیویٹیز آپ کو دی جاتی ہیں، وہ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہیں کریٹیکل تھنکنگ اور کریٹیکل ریڈنگ اور انالیسز کی بیس پہ ہوتی ہیں. اور جب آپ انالیسز کرتے ہیں تو یو شوڈ بی ایبل ٹو رائٹ ود دا کلیئرٹی، کہ بالکل صاف صاف، یعنی کہ اس کے اندر مطلب گرامیٹیکل مسٹیکس نہ ہوں. جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بات بالکل واضح انداز میں یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. جو آپ کا ایکیڈیمک ورلڈ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو آپ سے ایکیڈیمک ریکوائرمنٹس ہیں، جو آپ کی ایجوکیشنل ریکوائرمنٹس ہیں، اس میں نمبر 1 پہ آپ سے کہا جاتا ہے، ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ آپ ایسے لکھیں. ایسے جو ہے یہ فار ایگزامپل جو آپ کو اسائنمنٹس دی جاتی ہیں، اسائنمنٹس کے جو کوسچنز ہوتے ہیں ان کے آنسر بھی آپ نے ایسے کی فارم میں لکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی سارٹ آف ایسے ہوتا ہے، اور اس کو بھی آپ نے بالکل مضمون کی طرح ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتی ہے رپورٹ جو ہوتی ہیں یہ ریسرچ رپورٹس آپ اس کو کہہ لیں، یا یہ بھی مطلب کوسچنز آپ کو دیے جاتے ہیں، آپ کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے، اور آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ رپورٹ کو ڈیولپ کریں گے. اس کے علاوہ جی آپ کی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں. آپ لوگ چونکہ ڈسٹینس لرننگ میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ جو اسپیکٹ ہے پریزنٹیشنز کا، اس میں سے گزرنا نہیں پڑتا. جو لوگ فارمل یونیورسٹی میں یعنی کہ فیس ٹو فیس مطلب کے پروگرامز کا حصہ ہوتے ہیں، ان کو پریزنٹیشنز دینا پڑتی ہیں. پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے، اور ایک پورا پیریڈ یا آدھا پیریڈ مطلب کہ 15 سے 20 منٹ جو ہے آپ کو اس ٹاپک کو پوری کلاس کو ٹیچ کرنا ہوتا ہے. تو اس سے آپ کا مطلب کانفیڈنس لیول جو ہے وہ امپروو ہوتا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ مجمع سے یا ہجوم سے مطلب بات کرنا سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس قسم کے ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو لکھا کیسے جاتا ہے، ان کو کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اس سلیبس کا یقیناً حصہ ہیں. ٹھیک ہے. ایکیڈیمک رائٹنگ اگر آپ اس کو اپروپریٹلی یعنی کہ اچھے انداز میں یوز کریں تو وہ آپ کا ایک اچھا پروفیشنل امیج جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے، کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ جناب واقعی جو ہے وہ اپنی فیلڈ کے اندر پروفیشنل ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایکیڈیمک رائٹنگ جو ہے یہ آپ کی کمپوزیشن سکلز جو ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لے کر آتی ہے، اور آپ کو پتہ اور لوگوں کو بتاتی ہے کہ آپ کی مطلب گرامر کے اوپر کتنی زیادہ گرپ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں جی کریکٹرسٹکس آف ایکیڈیمک رائٹنگ. ایکیڈیمک رائٹنگ جو ہے، جو آپ کی فارمل رائٹنگ ہے، اس کے اندر مطلب کہ کیا کیا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے. A formal writing style that adopts a formal tone. فرسٹ آف آل سب سے پہلی چیز جو ہے یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ کا لہجہ جو ہے وہ فارمل ہوتا ہے، انفارمل نہیں ہوتا. جب آپ اپنے دوستوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ انفارمل انداز میں، یعنی کہ آپ کو مسٹیکس کی یا اگر آپ کے منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے تو اس چیز سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن فارمل جو آپ کا لہجہ ہوتا ہے وہ بالکل اس میں سیریسنس ہوتی ہے، گریونیس ہوتی ہے، اس میں مذاق کا یا ہنسی کا کوئی ایلیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا.
جو دوسرا آپ کا ایکڈیمک رائٹنگ کا کریکٹرسٹکس ہے وہ ہے یوز دی تھرڈ پرسن. کہ آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ لکھ رہے ہوں گے تو تھرڈ پرسن کا استعمال کرنا ہے. تھرڈ پرسن کا اب ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% رول ہے, ٹھیک ہے. مطلب کہ بعض جو انداز ہوتے ہیں لکھنے کے, فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی ایسے دیا جائے کہ آپ مطلب کہ نیریٹو نیچر کا ایسے لکھیں, تو نیریٹو ایسے یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں. فار ایگزامپل انٹر لیول پہ آپ نے مضمون یاد کیا ہوگا روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ, یا پھر آپ نے مضمون یاد کیا ہوگا وزٹ ٹو اے ہسٹوریکل پلیس, یا پھر آپ نے مضمون یاد کیا ہوگا وزٹ ٹو اے ہیلی ایریا, ٹھیک ہے. تو وہاں پر ہم آئی کے پرسپیکٹیو سے بات کرتے ہیں کہ میں گیا, ہم نے پلاننگ کی, میں نے پہاڑیاں دیکھی, میں وہاں پہ کھڑا تھا, میں نے حادثہ دیکھا, حادثہ بہت خطرناک تھا. اگر اس نیچر کا مضمون آپ کو دیا جاتا ہے تو وہاں پر آپ نے فرسٹ پرسن کا استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ نیریٹو کے علاوہ جتنے بھی ایسیز ہیں, مطلب ڈسکرپٹیو ایسے اگر آ گیا, آرگومنٹیٹیو ایسے آ گیا, کاز اینڈ ایفیکٹ ایسے آپ کو اگر دیا جاتا ہے, کلاسیفیکیشن ایسے دیا جاتا ہے, تو اس میں آپ نے تھرڈ پرسن کا استعمال کرنا ہے. فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. فرسٹ پرسن جو ہے وہ آئی اور وی ہوتا ہے, کہ جب آئی اور وی کے پرسپیکٹیو سے لکھتے ہیں تو اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ پرسن کے پرسپیکٹیو سے چیز لکھی گئی ہے. جب یو کے پرسپیکٹیو سے لکھی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سیکنڈ پرسن کے پرسپیکٹیو سے ہے. اور ہی, شی, اٹ کے پرسپیکٹیو سے جو چیزیں لکھی جاتی ہیں انہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ پرسن پرسپیکٹیو سے لکھی گئی ہیں. تیسرا آپ کا کریکٹرسٹک جو ہے رائٹنگ کا وہ یہ ہے کہ کلیئر فوکس آن دی ایشو اور دا ٹاپک. کہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ جو بات آپ جس مضمون پہ یا جس ایشو پہ آپ لکھ رہے ہیں صرف اور صرف اسی ایشو پہ آپ نے فوکس کرنا ہے, نہ کہ یہ کہ آپ جو ہے وہ اس سے ہٹ جائیں اور جو ہے وہ غیر متعلقہ مطلب کہ باتیں آپ اس کے اندر انوالو کریں. نیکسٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پریسائز ورڈ چوائس, کے جو الفاظ ہیں ان کا مطلب سلیکشن ایسی ہونی چاہیے کہ وہ لینتھ ہی ورڈی ایکسپریشنز نہ ہوں, بلکہ پریسائز یعنی کہ متعلقہ جو بات ہے بالکل اس سے ریلیٹڈ ورڈز آپ کے ہونے چاہیے. جی, ایکڈیمک رائٹنگ از دیئرفور فارمل رائٹنگ, کہ یہ فارمل ایک رائٹنگ کا انداز ہوتا ہے, رسمی انداز ہے. اور ہم یہ بات یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ ٹو سم ایکسٹینٹ کہ کسی حد تک یہ جو سٹائل ہے یہ لکھنے کا مشکل ہے, کمپلیکس ہے. فارمل یعنی کہ رسمی ہے, آبجیکٹیو ہے یعنی کہ اس کے اندر سبجیکٹیوٹی نہیں ہوتی بلکہ آپ آبجیکٹیو باتیں کرتے ہیں. آبجیکٹیو سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو میرٹ کی بیس پہ دیکھتے ہیں. اس کا اینٹونیم جو ہے وہ ہوتا ہے سبجیکٹیو. سبجیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی ذاتی رائے جو ہے وہ اس کو ایکسپریس کرنا. تو اس قسم کی چیزوں میں ہم جو ہے وہ آبجیکٹیو رہتے ہیں, ہم اپنی ذاتی رائے جو ہے وہ اس کو ایکسپریس نہیں کرتے. ایکسپلسٹ یعنی کہ بالکل واضح, کہ ہمیں چیزوں کو چھپا کر یا مطلب ڈھکے چھکے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے اندر بیان نہیں کرنا چاہیے, بلکہ واضح جو ہیں وہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے. اس کے علاوہ رسپانسیبل, کہ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جو چیزیں آپ لکھ رہے ہیں جو آپ کا ریڈر ہے وہ اس کو سچ مانے گا, اور یہ بات بالکل ٹرو ہے. اس کے ٹرو ہونے کی رسپانسبلٹی آپ پہ پڑتی ہے, ٹھیک ہے. تو فارمل جو آپ کا رائٹنگ کا انداز ہے اس میں آپ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں. نمبر 1 پہ کولوکیل ایکسپریشنز. کولوکیل ایکسپریشنز اس قسم کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں کہ جو کہ اسپوکن لینگویج کا ایسا ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اپنے دوستوں کو کہتے ہیں hey buddy how are you. اب یہ بڈی کا ورڈ ہے, یہ جب ہم لکھنے چلتے ہیں فارمل رائٹنگ تو یہ اس میں یوز نہیں ہوتا. یہ ہمارا بس آپس کا مطلب دوستوں کا یا اسپوکن لینگویج کی حد تک یہ ہے. جب ہم رائٹنگ میں جاتے ہیں تو ہم اس ٹائپ کے جو ورڈز ہوتے ہیں جو کہ کولوکیل ایکسپریشنز ہیں ان کو ہم یوز نہیں کرتے. دوسری چیز جو بیٹا ہم نے اوائڈ کرنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جارگنز. جارگنز جو ہوتے ہیں یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی پروفیشن یا کسی پیشے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیکل پروفیشن ہے, ٹھیک ہے, لائرز کا پروفیشن ہے, اس کے علاوہ اور بھی بے تحاشا پروفیشن ہیں, مطلب مکینکس ہو گئے,
تو ان کی ایک خاص قسم کی وکیبلری ہوتی ہے، اور وہ خاص قسم کی وکیبلری اسی سچویشن کے اندر استعمال ہوتی ہے. تو اس ٹائپ کی جو وکیبلری ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ آپ کی فارمل جو رائٹنگ ہے اس میں اوائڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ چیز جس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے وہ ہے سلینگز. اب ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ سلینگز ہوتے کیا ہیں. سلینگز ایک ایسے انفارمل ٹائپ کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں جو کہ وکیبلری میں، جو کہ روزمرہ کی گفتگو میں جو ہے وہ آ سکتے ہیں. بتاشا ورڈز آپ کو ملتے ہیں کہ جناب کیا اخیر قسم کی مووی تھی. تو یہ جو اخیر قسم کی مووی ہے، اب یہ جو ہے بات ہم اپنے دوستوں میں تو کر سکتے ہیں، لیکن جو فارمل رائٹنگ ہے اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اس میں ہم نے اپنا اوپینین دینا ہے کہ یہ مووی بہت اچھی تھی. ٹھیک ہے، اب یہ فارمل رائٹنگ ہے. اور جناب اخیر فلم سی اینڈ ہو گیا جی، اس ٹائپ کی جو ایکسپریشنز ہیں ان کو ہم سلینگز کہتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے یہ کلیشیز. کلیشیز اس قسم کے سنٹینسز یا فریزز ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ اتنے زیادہ استعمال ہوتے ہیں کہ بھئی ان کی فریشنس اور ان کی ویلیو اور ان کا امپیکٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو اس قسم کے ورڈز کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے. فار ایگزامپل یہاں پہ ایگزامپل دی گئی ہے سافٹ ایز اے بیبیز اسکن، کہ یہ ایکسپریشن جو ہے یہ اتنا زیادہ یوز ہو چکا ہے کہ اب اس کو استعمال کرنے سے جو ہم میننگ جو ہے کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ میننگ کنوے نہیں ہو سکتا. اب آگے جی کوشچن آپ کے پاس جو کہ سب سے اہم کوشچن ہے کہ واٹ از این ایکیڈیمک ایسے، کہ ایک مضمون جو ہے ایکیڈیمک ایسے جو ہے وہ ہوتا کیا ہے. تو ایکیڈیمک ایسے جو ہوتا ہے وہ یوزلی ایک مطلب کہ پیس آف رائٹنگ ہوتی ہے، اور وہ پیس آف رائٹنگ جو یوزلی ہوتی ہے 5 پیراگرافس پر مشتمل ہوتی ہے. 5 اس کے مطلب کہ پیراگرافس ہوتے ہیں. ایک ٹاپک ہمیں دیا جاتا ہے، اس ٹاپک کے ڈفرینٹ اسپیکٹس جو ہیں ان کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں، اور ان کو ایکسپلور کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم مضمون جو ہے اپنا ڈیولپ کرتے ہیں. مضمون کو یوزلی جو ہے ہم بیٹا 5 پیراگرافس کے اندر تقسیم کرتے ہیں. نمبر 1 پہ سب سے پہلا پیراگراف جو ہوتا ہے آپ کا اسے ہم کہتے ہیں انٹروڈکشن یا پھر انٹروڈکٹری پیراگراف. انٹروڈکٹری پیراگراف جو ہوتا ہے اس میں ریڈر کو، جو آپ کا مطلب کہ پڑھنے والا ہے، اس کو آپ کے مضمون کا بیک گراؤنڈ بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم کس چیز پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس پہ کیوں بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم اس پہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. تھیسس جو ہے اس کو آپ نے اپنے انٹروڈکٹری پیراگراف کے اندر لکھنا ہوتا ہے. اب جیسے آپ نے 5404 یعنی کہ جو انگلش 1 تھی آپ کی پچھلے سیمسٹر میں، اس میں آپ نے پیراگراف رائٹنگ پڑھی تھی. پیراگراف رائٹنگ میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک عدد جو ہے پیراگراف کا ٹاپک سنٹینس ہوتا ہے، اور پورا پیراگراف اسی ٹاپک سنٹینس کے اوپر ڈیولپ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی جو مضمون ہے اس کے اندر تھیسز اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. ٹاپک سنٹینس جو ہوتا ہے اس کی مطلب کہ ڈیپتھ یا اس کی ڈیپتھ اتنی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ایک پیراگراف ڈیولپ کر سکتے ہیں. لیکن تھیسز اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کی مطلب کہ ڈیپتھ یا اس کی گہرائی اتنی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ایک جو ہے وہ پورا مضمون ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. یہ جو آپ کا تھیسز اسٹیٹمنٹ ہوگا یہ آپ کے مضمون کی مطلب ڈائریکشن کو سیٹ کرے گا کہ آپ کا مضمون کس راہ پہ یا کس جانب گامزن ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے باڈی. 3 پیراگرافس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے مطلب باڈی پیراگرافس کہلاتے ہیں. ان میں ہم جو ہے وہ تھیسز اسٹیٹمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. سپورٹنگ ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس میں. نمبر 1 پہ آپ کا ٹاپک سنٹینس آ جاتا ہے، وہی آپ نے پیراگراف والا رول اپنانا ہے. پھر اس ٹاپک سنٹینس کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے سپورٹنگ ڈیٹیل یا پھر ایگزامپلس کے ساتھ. اور آخری جو سنٹینس ہوگا پیراگراف کا وہ آپ کا کنکلوڈنگ سنٹینس ہوگا. یہ جو 3 پیراگراف ہوں گے یہ اسی پیٹرن پہ ڈیولپ کیے جائیں گے. 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یوزلی جو اس کی لینتھ ہے مضمون کی وہ 5 پیراگرافس پر مشتمل ہوتی ہے. جو آخری پیراگراف ہوتا ہے آپ کا اسے ہم کہتے ہیں کنکلوژن یا پھر کنکلوڈنگ پیراگراف. کنکلوڈنگ پیراگراف جو ہے اس میں آپ تھیسز اسٹیٹمنٹ کو ری اسٹیٹ یعنی کہ دوبارہ سے تھیسز اسٹیٹمنٹ کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور جو سپورٹنگ ڈیٹیل آپ نے دی تھی اس کی دوبارہ سے ہم جو ہے وہ
کی سمری بناتے ہیں اور آخر میں لکھ دیتے ہیں کہ بیکاز آف دیز پوائنٹس کہ میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ بات ثابت ہوتی ہے. تو یہ ایک جو بھی آپ مضمون لکھنا چاہیں اس کا سادہ سا ڈھانچہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سادہ سا ڈھانچہ بالکل یہ ہوتا ہے. جی اب ہم آگے بات کرتے ہیں مضمون کی نیچر پہ کہ مضمون کی نیچر کیا ہوتی ہے, مضمون کس ٹائپ کا ہوتا ہے. تو اس کی لینتھ کتنی ہوتی ہے؟ لینتھ اس کی جو ہے وہ 1 پیراگراف یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. یوزلی مطلب کہ 5 پیراگراف جو ہوتے ہیں اس پہ یہ اس کی لینتھ ہوتی ہے. سیریس نیچر کا ہو سکتا ہے, فنی نیچر کا ہو سکتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ مطلب کہ انالیٹیکل ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کا تجزیہ کر رہے ہیں. آرگومنٹیٹیو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز پہ مطلب بحث کر رہے ہیں اور جو آپ کے ریڈرز ہیں ان کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے نقطہ نظر سے ایگری کریں. آپ اپنی ذاتی رائے جو ہے اس کو مضمون کے ذریعے جو ہے وہ ایکسپریس کر سکتے ہیں, یا پھر آپ جو ہے وہ خالی لوگوں کو انفارم کرنے کے لیے, انفارمیشن دینے کے لیے, ڈسکرپٹیو ایسے جسے ہم کہتے ہیں, وہ آپ لکھ سکتے ہیں. جو مضمون لکھنا ہے, جو ایکچوئل ایسے ہے ہمارے یہاں تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے نا کہ وی ڈو ناٹ لرن ہاؤ ٹو رائٹ این ایسے. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک خلاصہ خریدتے ہیں, وہاں سے ہم جو ہے وہ لکھا ہے مضمون ہم یاد کرتے ہیں, اور یاد کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم رٹا لگا کے تو اسی میں سے یوزلی پیپر میں بھی آ جاتا ہے اور ہم لکھ کر آ جاتے ہیں. ایسے رائٹنگ مضمون لکھنا ایک ایسا اسکل ہے جو کہ زندگی بھر آپ کے کام آتا ہے. آپ جہاں پہ بھی جائیں آپ کو اسائنمنٹس ملتی ہیں, آپ کو ڈاکومنٹس پریپیئر کرنے ہوتے ہیں, اور یہ سارے ڈاکومنٹس, اسائنمنٹس, پریزنٹیشنز جو ہیں وہ سب اسی پیٹرن پہ چلتی ہیں. ٹھیک ہے جی. ایسے رائٹنگ از دی موسٹ اسینشیل پارٹ آف ایکیڈیمک پروسیس اینڈ ایسیز آر دی بیک بون آف یور رائٹنگ. کہ ایسیز جو ہیں ان کی بالکل اہمیت ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی. اگر آپ کی ریڑھ کی ہڈی خراب ہے تو آپ اٹھ نہیں سکتے, چل نہیں سکتے, کہیں آ جا نہیں سکتے. تو اگر آپ ایکیڈیمک فیلڈ میں ہیں, لکھائی پڑھائی کی فیلڈ میں ہیں, تو ایسے رائٹنگ کا بالکل یہی رول ہے جو کہ انسانی جسم کے اندر بیک بون کا رول ہوتا ہے. ایسے لکھنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, لیکن اف یو آر آرگنائزڈ, کہ اگر آپ آرگنائزڈ ہیں, آپ مطلب گائیڈ لائنز جو آپ کو دی گئی ہیں ان کو فالو کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کے لیے جو ہے یہ مضمون لکھنا کوئی اتنا مشکل یا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. مضمون لکھنے کا مقصد آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کالج کی جانب سے اسائنمنٹ لکھی ہے, یا پھر آپ نیوز پیپر کے لیے آرٹیکل لکھ رہے ہیں, یا پھر آپ کوئی ریسرچ مطلب پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. جو بیسک آؤٹ لائن ہوتی ہے وہ بیسک آؤٹ لائن سب ایسیز کی سیم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی تبدیلی, اس میں کوئی چینج نہیں ہوتا. چاہے آپ کے ایسے کی جو بھی نیچر ہے, چاہے آپ آرگومنٹیٹیو لکھ رہے ہیں, چاہے آپ انالیٹیکل لکھ رہے ہیں, چاہے آپ کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ لکھ رہے ہیں, چاہے جو ہے وہ آپ کلاسیفیکیشن کا ایسے لکھ رہے ہیں, جتنے بھی ایسے ہوتے ہیں ان میں انٹروڈکشن ہوتا ہے ایک عدد, جیسے کہ آپ کو ابھی پچھلے پیج پر آؤٹ لائن میں دکھایا گیا تھا کہ ایک عدد انٹروڈکشن ہوتا ہے. انٹروڈکشن کا ایک آپ کا پیراگراف ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کے باڈی پیراگرافس آتے ہیں. باڈی پیراگرافس کی جو تعداد ہوتی ہے وہ 3 ہوتی ہے, 3 باڈی پیراگرافس ہم لکھتے ہیں, اور ایک جو ہے وہ آخری آپ کا پیراگراف جو ہوتا ہے وہ کنکلوڈنگ پیراگراف ہوتا ہے. تو 3 ٹائپس کے پیراگراف جو ہیں وہ آپ کے ایسے کے اندر شامل ہوتے ہیں. نمبر 1 پہ انٹروڈکٹری پیراگراف, نمبر 2 پہ آپ کے باڈی پیراگرافس, اور نمبر 3 پہ آپ کا کنکلوڈنگ پیراگراف. جی آگے ہم آ جاتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس آف ایسیز کے. ایسے رائٹنگ کی مختلف جو اقسام ہیں کون کون سی ہوتی ہیں. نمبر 1 پہ ہے جی ڈسکرپٹیو. ڈسکرپٹیو جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کی ڈسکرپشن, یعنی کہ فار ایگزامپل آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کسی روم کے اندر مطلب بیٹھے ہیں اور ایک شخص اس روم کے باہر ہے, اس نے یہ روم نہیں دیکھا, تو آپ الفاظ میں یہ روم جو ہے اس بندے کو مطلب کہ بیان کر کے دیں. تو آپ ڈسکرپشن کرنا شروع کریں گے کہ جناب روم ہے, اس کے اندر اتنی لائٹس ہیں, اس کی اتنی والز ہیں, اس کے اندر اتنی کھڑکیاں ہیں, اتنے فین لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں, اس کی لینتھ کتنی ہے, اس کی وڈتھ کتنی ہے, اس کی ہائٹ کتنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈسکرپشن میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ.
کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دو چیزوں کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دو چیزوں کا ہم آپس میں کیا کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ جو ہے وہ دو ریسٹورنٹس کی فوڈ جو ہے اس کا کمپیریزن آپ اس میں کر سکتے ہیں. دو مطلب گاڑیاں جو ہیں ان کا کمپیریزن آپ آپس میں کر سکتے ہیں. دو موٹر سائیکل جو ہیں ان کا کمپیریزن آپ اس میں کر سکتے ہیں. ہر مطلب کہ دو لوگوں کا، دو پرسنالٹیز کا کمپیریزن ہو سکتا ہے، دو پولیٹیکل پارٹیز کا کمپیریزن ہو سکتا ہے، دو سٹیز کا کمپیریزن ہو سکتا ہے، ملکوں کا بے تحاشا چیزیں ہیں جن کا کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ ہو سکتا ہے. تھرڈ نمبر پہ آپ کے پاس ایسے آتا ہے جی کاز اینڈ ایفیکٹ ایسے. کاز اینڈ ایفیکٹ ایسے جو ہوتا ہے وہ یہ کہ کسی چیز کی وجوہات اور اس کے اثرات جو ہے ان کو آپ نے مطلب کہ ڈھونڈنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایفیکٹس آف انٹرنیٹ آن چلڈرن، کے بچوں کے اوپر انٹرنیٹ کے کیا اثرات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. کازز آف رائزنگ ہارٹ ڈیزیزز ان آور پاپولیشن، کہ ہماری جو آج کل پاپولیشن ہے اس میں دل کی بیماریاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، ٹھیک ہے. تو اس نیچر کے جو ایسیز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ ایسے. اس کے بعد آ جاتا ہے نیریٹو ایسے. نیریٹو ایسے کہ آپ کوئی واقعہ بیان کریں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کسی ایکسیڈنٹ آپ نے کوئی دیکھ لیا ہے، اس ایکسیڈنٹ کو آپ ڈسکرائب کریں گے تو وہ نیریٹو آئی کے پرسپیکٹو میں ہوگا. میں نے دیکھا، آپ نے کوئی کرکٹ کا میچ دیکھا ہے، آپ کہیں پر گئے ہیں، کوئی آؤٹنگ پہ گئے ہیں، تو وہ اس کے حوالے سے جب آپ چیزیں لکھیں گے تو اسے ہم کہتے ہیں نیریٹو ایسے. اس کے بعد آ جاتی ہے جی آپ کی پروسیس رائٹنگ. پروسیس رائٹنگ سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد بے تحاشا ہر وقت مطلب کہ پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں، چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ کے گھر میں ہر روز جو ہے کھانا پکتا ہے. اب یہ کھانا پکانا جو ہے اٹ از اے ہول مطلب پروسیس ہے یہ، ٹھیک ہے. اب اس میں آپ دیکھا ہوگا آپ نے اپنی والدہ جو ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے وہ بازار جائیں گی، سبزیاں لے کر آئیں گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان سبزیوں کو دھویا جائے گا، دھونے کے بعد ان کو مطلب کاٹا جائے گا، کاٹنے کے بعد ان کو ہانڈی میں ڈالا جائے گا، آئل مسالے ڈالنے کے بعد فرائی کیا جاتا ہے. فرائی کرنے کے بعد آخر میں جو ہے وہ ہانڈی ہمارے پاس جو ہے تیار ہوتی ہے اور ہم اس کو سرو کرتے ہیں. تو یہ ایک پورا پروسیس ہے جس میں سے مطلب گزرا جاتا ہے ہر روز. تو اس قسم کے بے تحاشا پروسیسز جو ہیں وہ ہر روز ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ورک شاپ آپ اٹینڈ کریں، ورک شاپ اٹینڈ کرنا جو ہے یہ بھی ایک آپ کا پروسیس ہے، ٹھیک ہے. کہ سب سے پہلے یونیورسٹی نے آپ کو ایک لاگ ان آئی ڈی دیا، یونیورسٹی نے ویب سائٹ بنائی، اس ویب سائٹ میں آپ جو ہے وہ مخصوص وقت پہ لاگ ان کرتے ہیں. لاگ ان کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو آپ کی ٹیوٹر لاگ ان کرتے ہیں، وہ آپ کو وہاں پڑھاتے ہیں، آپ سنتے ہیں، جو آپ کے کوشچنز ہوتے ہیں آپ کوشچن کرتے ہیں، آپ کو آنسر دیے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس نیچر کی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ. آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ ایک ایسے ٹاپک پہ ہوتی ہے جو کہ کنٹروورشل ہوتا ہے، کہ یعنی کہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ لوگوں کی جو رائے ہے وہ تقسیم ہے، کہ آدھے لوگ جو ہیں وہ اس کے حق میں ہیں، آدھے لوگ جو ہیں وہ اس کے مخالف ہیں. اور ہمارے ہاں پرٹیکولرلی ہمارے ملک میں یہاں پر تو بیٹا ہر چیز ہی کی کنٹروورشل ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ لوگ متفق ہوں. ہر چیز جو ہے وہ لوگ اس میں اپنا ذاتی فائدہ دیکھتے ہیں، اور ذاتی فائدہ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر مطلب کنٹروورسی پیدا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل کو ایجوکیشن جو ہے یہ ہمارے ہاں بہت بڑا کنٹروورشل ٹاپک ہے، کہ آیا لڑکوں اور لڑکیوں کی جو مخلوط تعلیم ہے وہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اب بعض لوگ اس کے حق میں بات کرتے ہیں، بعض لوگ اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. جو حق میں بات کرتے ہیں ان کے پاس اپنے پوائنٹس ہیں، جو اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں وہ ان کے پاس اپنے پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے. تو آرگومنٹیٹیو رائٹنگ میں آپ نے دوسرے لوگوں کو اپنی رائے سے متفق کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی انالیسز. انالیسز کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی چیز کا تجزیہ کرنا ہے. اب یہ تجزیہ کیا ہوتا ہے؟ ہر روز شام کو 8 سے لے کے 9 بجے تک آپ کوئی بھی نیوز چینل لگا لیں تو وہاں پہ آپ کو جو ہے تجزیہ نگار جو ہیں وہ چیزوں کی مطلب بال کی کھال اتارتے ہوئے دکھائی دیں گے. تو سادہ سے الفاظ میں
انالیسس جو ہے وہ ہوتا ہے بال کی کھال اتارنا، کہ باتوں میں سے مطلب کہ آپ نے کیڑے نکالنے ہیں اور آپ نے باتوں میں سے باتیں نکال کے تو جناب آپ تجزیہ کرتے رہنا، یہ وہ۔ نیچے آپ کو اگزامپل دی گئی ہے کہ یہ سب سے آپ کا پہلا ٹاپک جو ہے اے ٹری ان دا گارڈن، یہ جو ہے ڈسکرپٹیو نیچر کا ہے کہ آپ اس کو ڈسکرائب کریں گے۔ اے وزٹ ٹو چلڈرنز وارڈ آف دی ہاسپٹل، یہ نیریٹیو نیچر کا ہے۔ اور ہاٹ سمر ڈے جو ہے یہ اگین جو ہے ڈسکرپٹیو نیچر کا ٹاپک ہے۔ واٹ این ایتھلیٹ ڈیڈ ان آرڈر ٹو میک اٹ ٹو دی اولمپکس، یہ مطلب کہ اس میں پروسیس رائٹنگ آ جاتی ہے کہ ایک ایتھلیٹ جو ہے اس کو اولمپکس میں جانے کے لیے کون سے ایسے مراحل ہیں جن میں سے گزرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے آپ کو ڈیفینیشنز بتائی گئی ہیں کہ ڈسکرپٹیو ایسے جو ہے وٹ از ڈسکرپٹیو ایسے، ڈسکرپٹیو ایسے پرووائڈز ڈیٹیلز اباؤٹ ہاؤ سم تھنگ لکس، فیلز، ٹیسٹس، اسمیلز اینڈ ساؤنڈز، یعنی کہ ڈسکرپٹیو نیچر کا جو ایسے ہوگا اس میں آپ نے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا ہے جن کا تعلق آپ کی 5 سینسز سے، فار ایگزامپل کہ یہ چیز دکھتی کیسی ہے، ہاتھ لگائیں تو محسوس کیسی ہوتی ہے، ٹیسٹ کیسا ہے، اسمیل کیسی ہے اور اس کی ساؤنڈ کیسی ہے، ان چیزوں پہ آپ کا ڈسکرپٹیو ٹائپ کے ایسے کے اندر فوکس ہونا چاہیے۔ اٹ کین آلسو ڈسکرائب سم تھنگ از، وٹ سم تھنگ از اور ہاؤ سم تھنگ ہیپنڈ۔ دیز ایسز جنرلی یوز اے لاٹ آف سینسری ڈیٹیلز، سینسری ڈیٹیلز اس میں ہوتی ہیں، یعنی کہ ایسے الفاظ کہ جن کو دیکھ کر امیجز ہمارے مائنڈ میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ ایکسائٹنگ اور سینسز آف اسمیل، ٹیسٹ، ٹچ اینڈ سین۔ اس کے بعد کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ، ایسے جو ہے اس کے اندر ہم سملیرٹیز اور ڈفرینسز دو جگہوں کے دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ مطلب کراچی اور پشاور کا کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ ہو سکتا ہے، ایسے ہی دو مذاہب کا کمپیریزن کیا جا سکتا ہے، دو لوگوں کا کمپیریزن کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سملیرٹیز اور ڈفرینسز جو ہوتے ہیں ان کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ ایگزامپلز دی گئی ہیں تھوڑا سا کہ جناب لائکنیس ہے، ڈفرینسز ہیں، ڈفرینسز ہیں، ڈفرینسز، لائکنیس مطلب کہ کیسے ہوتا ہے، یہ عورتوں کا اور مردوں کا یہاں پہ مطلب کالم میں دیا گیا ہے کہ جناب مین جو ہوتے ہیں ان کی بونز لارجر ہوتی ہیں، عورتوں کی بونز جو ہیں اسمالر ہوتی ہیں، اسکن مردوں کی تھک ہوتی ہے، عورتوں کی تھن ہوتی ہے، فیٹس مردوں میں لیس ہوتے ہیں، عورتوں میں مور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے کاز اینڈ افیکٹ کی، کہ وائی والکینوز ایرپٹ، کہ والکینوز جو ہوتے ہیں ان کی ایرپشن کی وجہ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ وجوہات میں جائیں گے تو وہ آپ کے پاس اس کے کازز آ جائیں گے، اینڈ واٹ ہیپنس آفٹر ورڈ، جب آپ اس چیز کی ڈسکرپشن کریں گے کہ جناب اگر والکینو پھٹ جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تو یہ آپ کا بن جائے گا ایفیکٹ، اور یہ جو کوشچن ہے یہ بن جائے گا اس کا کاز۔ اس کے بعد واٹ ہیپنس آفٹر اے لوڈ ونز ڈیتھ، یہ جو ٹاپک ہے یہ سارے کا سارا ایفیکٹس پہ ہے، کہ اگر آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار مر جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تو یہ سارے کے سارے اس میں ایفیکٹس آ جائیں گے کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہم اس کو مس کرتے ہیں، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، جتنی چیزیں آپ نے لکھی ہیں یہ سارے کے سارے ایفیکٹس میں آ جاتا ہے۔ دا کاز اینڈ ایفیکٹ ایسے ایکسپلینس وائی اور ہاؤ سم ایونٹ ہیپنڈ اینڈ what resulted from the event. This essay is a study of the relationship between two or more events, experiences. The essay could discuss both causes and effects, or it could simply address one or the other. A cause essay usually discusses the reasons why something happened. An effect essay discusses what happens after a specific event or circumstances. اس کے بعد جو ہے وہ نیریٹیو ایسے کی ڈسکرپشن دی گئی ہے کہ نیریٹیو ہوتا ایسے جو ہے اس کی مطلب کیا نیچر ہوتی ہے، تو نیریٹیو ایسے جو ہے وہ ہمیں بتا سکتا ہے مائی بردر اینڈ مائی سائیکلنگ ایکسپیرینس، کہ ہم جو ہے وہ دونوں بھائی کیسے سائیکل چلاتے ہیں،
بورنگ ٹرپ ٹو دی ماؤنٹین، کہ ایک دفعہ جب ہم پہاڑوں میں گئے ٹرپ پہ تو وہ انتہائی بورنگ ٹرپ ثابت ہوا. مائی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس، NDE بولتے ہیں اس کو، ایٹ دی سوئمنگ پول، کہ ایک دفعہ جب مجھے سوئمنگ پول پہ کوئی حادثہ پیش آیا. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ اپنے پرسپیکٹو سے بات کریں گے کہ میں گیا تو یہ ہوا، تو میں نے یہ دیکھا تو میرے ساتھ یہ ہوا، میں ڈوب گیا پھر مجھے لوگوں نے بچایا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے پرسپیکٹو سے ایکسپریس کرتے ہیں. A narrative essay tells a story. Generally, the narrative essay is a conversational in style and tells of a personal experience. It is more commonly written in first person. This essay could describe a single event or simply mundane daily experience. A process essay may explain ہاؤ ٹو پراپرلی پلانٹ اے ٹری، کہ آپ نے درخت کیسے لگانا ہے. درخت لگانا بھی ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نرسری جاتے ہیں، وہاں سے پلانٹ لے کر آتے ہیں. پلانٹ لے کر آنے کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں ایک جگہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ ویئر ڈو یو وش ٹو پلانٹ دا ٹری. اس کے بعد جو ہے وہ اس جگہ پہ گڑھا کھودا جاتا ہے. گڑھا کھودنے کے لیے آپ کو آبویسلی اکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ آپ اکوپمنٹ لے کر آتے ہیں، اس کی ہیلپ سے آپ جو ہے گڑھا کھودتے ہیں. آفٹر دیٹ جو ہے اس کے اندر درخت رکھا جاتا ہے. درخت رکھنے کے بعد اس گڑھے کو مٹی سے بھر دیا جاتا ہے، اور مٹی سے بھرنے کے بعد ہم اس کے اوپر مطلب کہ پانی ڈال دیتے ہیں، اور پھر کنزیکٹیولی فار دا پیریڈ آف 7 to 8 days you keep doing this. جب آپ یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں تو آبویسلی جو ہے یہ پورا پروسیس ہے مطلب درخت لگانے کا. دوسری جو ایگزامپل دی گئی ہے کہ ہاؤ این انڈیویجول کیم ٹو لرن کمپیوٹر اپلیکیشنز، کہ ایک بندے نے کمپیوٹر کے بارے میں کیسے سیکھا. تو ایک بندہ تھا جناب، وہ کمپیوٹر سیکھنا چاہتا تھا، تو اس کو کمپیوٹر سیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، تو لہٰذا اس نے ایک جو ہے وہ کمپیوٹر اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لیا. وہاں پر اس کو جو ہے وہ یہ بتایا گیا وہ بتایا گیا. پہلے اس نے MS ورڈ سیکھا، پھر اس نے ایکسل سیکھا، پھر اس نے PDF ریڈر سیکھا، پھر اس نے جو ہے وہ امیج ایڈیٹنگ سیکھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس ٹائپ کے جو ایسیز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پروسیس ایسیز. پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے جی آرگومنٹیٹیو ایسے. آرگومنٹیٹیو ایسے جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور ایک ایسا اسکل ہے جو کہ آپ کو آنا چاہیے. اینڈ ناؤ دا کوشچن از دیٹ وائی ڈو رائٹ این آرگومنٹیٹیو ایسے. An argumentative essay may persuade or convince the reader that کہ argumentative essay جو ہے وہ لوگوں کو کنونس کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ لکھنے والی کی بات سے ایگری کریں. کہ فار ایگزامپل اس نے ٹاپکس دیے ہیں کہ ہی شی شوڈ یوز، کہ ہم لوگوں کو یہ کنونس کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ذاتی ٹرانسپورٹ کی جگہ پہ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں. اب اس کے فوائد ہیں بہت زیادہ، کہ ایک تو یہ ہے کہ روڈز پہ رش نہیں ہوگا. تو یہ بات آپ نے لوگوں کو سمجھانی ہے کہ اگر آپ استعمال کریں گے پبلک ٹرانسپورٹ تو اس سے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی سچویشن روڈز پہ امپروو ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا خرچہ ریڈیوس ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ جناب جو ملک پہ جو ملکی زیر مبادلہ کا ذخائر ہیں وہ اس کا جو یوز ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا. یا پھر آپ اس ٹاپک پہ لکھ سکتے ہیں دیٹ کیٹس آر بیٹر پیٹس دین ڈاگس، کہ بلیاں جو ہیں ہاؤ از اٹ دیٹ دے آر بیٹر پیٹس ایز کمپیئر ٹو دا ڈاگس. تو آرگومنٹیٹیو ایسے جو ہے اس کو لکھنے کے لیے اب آپ یہ ایک آؤٹ لائن آپ کے سامنے دی گئی ہے. پبلک ٹرانسپورٹیشن اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو نمبر 1 پہ یہ ہے کہ اٹ از بیٹر فار انوائرمنٹ، کہ یہ ماحولیات کے لیے اچھا ہے. کیسے اچھا ہے؟ کہ ایک بس کے اندر 50 لوگ سفر کر سکتے ہیں، اور اگر وہ 50 لوگ اپنی گاڑیوں پہ جائیں گے تو کتنا زیادہ پیٹرول خرچ ہوگا اور اس سے کتنا زیادہ دھواں نکلے گا. اور اگر وہ 50 لوگ ایک گاڑی پہ بیٹھ کر جائیں گے بڑی بس پہ تو اس میں آئل کی کنزمپشن کتنی ہوگی اور اس سے دھواں کتنا ریڈیوس ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے جی اٹس کنوینینٹ کہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے، آپ کو خرچہ نہیں کرنا پڑتا، اور یہ ہے کہ آپ آرام سے سفر کر سکتے ہیں. مطلب کہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں نے گاڑی ادھر پارک کرنی ہے، میری گاڑی کو اٹھا کے نہ لے جائے.
اور پھر ہر چیز کے آگے بینیفٹس جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. یہ ایسے کنوینئنٹ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ از فاسٹر ایز کمپیئر ٹو یور پرسنل ٹرانسپورٹ. اٹ سیوز منی, آپ کا پیسہ بچتا ہے. اٹ ریڈیوسز اسٹریس, کہ آپ کو جو ہے وہ ڈرائیونگ کی پریشانی سے آپ جو ہے وہ کے بچ جاتے ہیں. انوائرمنٹ کے لیے کیسی اچھی ہے کہ آئل بچتا ہے, گیزولین جو ہے اس کا استعمال ریڈیوس ہوتا ہے, روڈز پہ ٹریفک کم ہو جاتی ہے, اور ایز اے ریزلٹ آف لیس ٹریفک دیر از لیس پولوشن ان دی ایئر, کہ آپ کو سانس لینے کے لیے اچھی ہوا جو ہے وہ ملتی ہے. نیکسٹ ٹائپ جو ہے بیٹا وہ ہے ہمارے پاس انالیسس. کیا آپ نے کسی چیز کا تجزیہ کرنا ہے, اس نیچر کا ایسے لکھنا ہے, تو ہاؤ ڈو یو رائٹ این انالیسس. ایسے کہ فار ایگزامپل جو ہے وہ آپ کو کہ ہاؤ فیض احمد فیض پوئمس پریزنٹس ہز لائف ایکسپیرینسز, کہ فیض احمد فیض جو ہے اس کی نظمیں کیسے اس کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے جو مطلب تجربات ہیں ان کو ایکسپریس کرتی ہیں. اس کے بعد ہاؤ شیکسپیئر پریزنٹس ہز کریکٹر اوتھیلو, کہ شیکسپیئر نے اپنے مشہور زمانہ ڈرامہ اوتھیلو جو ہے اس کے اندر اپنے کردار اوتھیلو کو مطلب کہ کیسے پیش کیا ہے. تو اس کی ایگزامپل پر ہمیں چارٹ کی فارم میں دی گئی ہے کہ اوتھیلو جو ہے اس کی ویکنیسز کیا ہیں, اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں, امپلیکیشنز کیا ہیں جو وہ ایکشنز لیتا ہے, اس کی اوتھیلو کا کام کرنے کا انداز کیسا ہے, اس کی زندگی کے گولز کیا ہیں, میننگ کیا ہے, کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ وہ ہے کیا, اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اب یہاں پہ ایک دوسری آؤٹ لائن دی گئی ہے کہ ہم اس پرسپیکٹیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اوتھیلو کو ایک اچھا کردار بنا کر پیش کیا گیا ہے یا کہ برا کردار بنا کر پیش کیا گیا ہے. کہ اگر وہ اچھا ہے تو وہ آنریبل ہے, ورچوئس ہے, بالکل وہ آنریبل ہے, ورچوئس ہے, وہ ایک اچھا لیڈر بھی ہے. لیکن وہ بیڈ گائے بھی ثابت ہوتا ہے. کیسے بیڈ گائے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی وائف کو مار دیتا ہے اور وہ لوگوں کے ہاتھوں بے وقوف بن جاتا ہے, اور اس کے علاوہ اس کے اندر جیلسی پائی جاتی ہے, جیلس نیچر کا شخص ہے, اس وجہ سے اس نے اپنی وائف کا مرڈر کیا. ٹھیک ہے, تو یہ سارے پرسپیکٹیو جب ہم اس ایسے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ہے جی تجزیہ کرنا, کہ این انالیسس ایسے analyzes the strengths, weaknesses and methods of someone else's work. An analysis essay can be written analyzing an essay, story, book, poem, movie or a work of art. Generally, these essays begin with a brief overview of the main points of the text, movie or a piece of art, followed by detailed analysis of the work. It should then discuss how well the author or the artist has accomplished the goals. اس کے بعد کاز اینڈ ایفیکٹ ایسے آ جاتا ہے, اس کی یہ آؤٹ لائن آپ کے پاس دی گئی ہے. ٹھیک ہے, ایفیکٹس آف اسموکنگ جو ہے وہ آپ کو بتایا گیا ہے. تو ایفیکٹس آف اسموکنگ میں نمبر 1 پہ شارٹیج آف بریتھ, کہ آپ کا سانس پھول جاتا ہے. دوسرا ایفیکٹ کیا ہے, کفنگ, کہ آپ کو کھانسی آتی ہے. ڈیزینس, کہ آپ کا سر چکراتا ہے. ایک اور ایفیکٹ اس کا ہے کینسر, کہ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو یو کین بیکم وکٹم آف کینسر. یو کین آلسو بیکم وکٹم آف ہارٹ ڈیزیز اینڈ obviously لنگ ڈیزیز آر ایسوسیٹیڈ ود اسموکنگ. تو یہ سارے ایفیکٹس ہیں اسموکنگ کے. ٹھیک ہے, جی اس کے بعد ایگزامپل میں بیٹا آپ کو ڈسکرپٹیو نیچر کا ایک عدد ایسے دیا گیا ہے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل پہ. ٹھیک ہے, اس کی آپ جو ہے وہ ریڈنگ کریں, اس کو پڑھیں اچھے طریقے سے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ڈسکرپٹیو ایسے کیسے لکھا جاتا ہے. شاباش. ٹیک 5 منٹس, 5 منٹ آپ لیں اور آپ اس کو اچھے طریقے سے ریڈنگ دیں.
جی امید ہے آپ نے پڑھ لیا ہوگا یہ ایسے. تو ایز یو کین سی کہ اس کے اندر شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل کی ڈسکرپشن دی گئی ہے کہ کیسے عمران خان نے اس کو بنایا، کیسے اس نے پیسہ جو ہے وہ اکٹھا کیا اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا، اور کیسے یہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹرز، نرسز اور باقی جو لوگ ہیں ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہے، غریب لوگوں کی خاص کر، اور کیسے یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کا فری جو ہے وہ علاج کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، آپ کو آپ کے ٹیچر کی جانب سے ڈفرینٹ نیچر کی اسائنمنٹس دی جا سکتی ہیں کہ ایسے جو ہے آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ لیٹ سپوز یور ٹیچر ہیز آسکڈ یو ٹو رائٹ این ایسے that has one of these words: analyze, argue, compare and contrast, cause and effect, classify, describe, discuss, summarize. اگر آپ کو اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں تو آپ نے پھر ان الفاظ کو دیکھ کر اس ایسے کو ڈیولپ کرنا ہے. فار ایگزامپل کہا جاتا ہے کہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ، تو آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ نے دو چیزوں کا آپس میں کمپیریزن کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ سے کہا جاتا ہے کلاسیفائی کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کلاسیفیکیشن کیسے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. جو اچھا ٹاپک ہوتا ہے ایسے کا، اس کے اندر کی ورڈز موجود ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو، یعنی کہ آپ کو، اسٹوڈنٹس کو پتہ چل جائے کہ یہ مضمون جو ہے اس کو کیسے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. وٹ آر یو ریکوائرڈ ٹو ڈو اف یو آر آسکڈ ٹو رائٹ این ایسے دیٹ آسکس یو ٹو اینالائز. کہ اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کا مطلب تجزیہ کریں تو آپ نے تجزیہ کیسے کرنا ہے؟ ویل یو ہیو ٹو سیپریٹ آؤٹ دا پارٹس اینڈ شو ہاؤ دے ریلیٹ ود ایچ ادر. تو آپ نے اس ایسے کی، اس ٹاپک کی بال کی کھال اتارنی ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ نے پہلے اس کو مطلب کہ پارٹس کے اندر تقسیم کرنا ہے، پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ملتی ہیں. فار ایگزامپل یو آر آسکڈ ٹو اینالائز اے پوئم، اسٹوری، پلے. You will need to look at individual elements such as point of view, setting, characters, plot, imagery, symbolism, and themes in order to write detailed analysis of a poem or a short story. This is what analysis is all about. Tearing apart the pieces, read a short extract taken from an analysis essay. اب آپ کو اگزامپل دی گئی ہے کہ جو انالیسز کا ایسے ہوتا ہے اس کو ہم کیسے ڈیولپ کرتے ہیں. یہ پورا پیراگراف ہے، اس کو ذرا ریڈنگ دیں بیٹا آپ لوگ. پوئٹری از دا پاورفل وے آف ایکسپریسنگ فیلنگز اینڈ آئیڈیاز. Poets use a variety of devices to convey these feelings and ideas. One of the greatest features of poetry is possibility of different interpretation. Analysis does not take the beauty or power away from the poem. Instead, it helps the reader to better understand the poem and appreciate the poet's craft. First, just read the poem. Always read according to the punctuation, if there is any, not the line breaks. What is your first impression of the poem? Does it tell a story or describe a certain event? What images do the words bring to your mind? If the poem is free verse, pay attention to the line breaks. Is the poem using line breaks to develop an interesting double meaning or to create an effect? Identify any poetic devices that are used in the poem. جی اس کو پڑھنے کے بعد نیچے ڈفرینٹ اسائنمنٹس ہیں، ان کو چھوڑیں. ایک پوئم دی گئی ہے، آپ کو اس کا تجزیہ کرنے کو کہا گیا ہے. پوئم کا نام ہے رین ڈراپس. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کے کریں، بلکہ فارغ وقت میں یقیناً کیجیے گا. اس کے بعد ایکسرسائز نمبر 1 ہے ہمارے پاس. So far we have been discussing different kinds of academic essays and you have read some selected samples as well. Now let us give you an opportunity to do an exercise to test how far you have understood all above discussion. Read the opening or introductory paragraphs of different essays. Decide what kind of essay each would be. Focus your attention on the keywords. Choose from the options given in the box. The first paragraph is done as an example. کہ آپ کو پیراگراف دیے گئے ہیں ڈفرینٹ، آپ نے ان کی ریڈنگ کرنی ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس نیچر کا پیراگراف ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس مطلب کہ پہلا پیراگراف دیا گیا ہے اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آرگومنٹ
کوانٹیٹیو ایسے. اب آگے آپ نے جو ہے وہ جائزہ لینا ہے کہ کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ والا کون سا ہے، ڈسکرپٹیو کون سا ہے، کاز اینڈ افیکٹ کون سا ہے، اور انالیسس کون سا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ریڈنگ دے نمبر 1 پیراگراف کو. یہ پیراگراف نمبر 1 ہے. پیراگراف نمبر 3 پڑھیں. یہ جو ہے یہ ہے جی ڈسکرپٹیو نیچر کا. اچھا اچھا جی. سیکنڈ آپ کا پیراگراف جو ہے بیٹا یہ ہے نیریٹیو نیچر کا، کیونکہ آئی کے پرسپیکٹیو میں باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ نیریٹیو ہوگا. اس کے بعد آ جائیں جی دا میرٹس آف ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی آر اینڈ لیس فرام پریونٹنگ کرونک ہیلتھ کنڈیشنز ٹو پروموٹنگ ویٹ لاس اینڈ بیٹر سلیپ. اب یہاں پہ میرٹس کی بات آ رہی ہے. ہمیں کسی چیز کے مطلب کے فوائد بتائے جا رہے ہیں. فزیکل ایکٹیویٹی کین halve your risk of developing major illness. Regular exercise can halve your risk of getting type 2 diabetes. Developing اب یہ یہاں پہ cause and effects کی بات آ رہی ہے. تو یہ cause and effect نیچر کا پیراگراف ہے جو کہ آپ کو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے آپ نے پیراگراف نمبر 5 کی ریڈنگ کرنی ہے. A conflict between two worlds, one rich, one poor is developing. یہاں پہ جو ہے comparison and contrast کی بات ہو رہی ہے. One more sides are 24 or so individualized states. یہاں پہ بیٹا کا کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹو ورلڈز جو ہیں کہ ایک رچ ورلڈ ہے اور ایک پور ورلڈ ہے. تو obviously یہ کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ ایسے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے ہاؤ ٹو فائنڈ این ایسے ٹاپک، کہ جو مضمون ہے اس کے لیے آپ ٹاپک کی سلیکشن کیسے کرنی ہے، کہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے کس عنوان پہ لکھنا ہے. دا فرسٹ اسٹیپ ان ایسے رائٹنگ انوالوز نیروئنگ ڈاؤن دی براڈ ٹاپک. سب سے پہلے آپ کے پاس ایک وسیع قسم کا ٹاپک ہوتا ہے، اس کو آپ نے
نیرو ڈاؤن یعنی کہ ریڈیوس کرنا ہے، اس کی اتنی لینتھ آپ نے لے کر آنی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ بھئی یہ اب اتنی لینتھ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ مضمون یعنی کہ 5 پیراگراف جو ہے وہ آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. کہ اگر آپ کا سبجیکٹ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ براڈ ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ ریڈیوس کر سکتے ہیں اس حد تک کہ وہ مضمون کے اس کو تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت اہمیت کا عامل ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ٹاپک کو نیرو ڈاؤن کرنا ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا ٹاپک نیرو ڈاؤن نہیں ہے، بہت زیادہ وسیع ہے، تو پھر وہ مضمون کے اسکوپ سے نکل جاتا ہے. یعنی کہ 5 پیراگرافس کا آپ کا مضمون ہوتا ہے، تو اگر آپ 10 پیراگراف یا 20 پیراگراف لکھ دیں تو وہ پھر مضمون سے نکل کر آگے آرٹیکل، ریسرچ آرٹیکل کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہے کہ آپ نے اس کو ریڈیوس کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ ایک مطلب کہ ٹاپک آپ کو مل جاتا ہے کہ فار ایگزامپل یہاں پہ ٹاپک سلیکٹ کر لیا آپ نے مائی فرینڈ. ٹھیک ہے، تو مائی فرینڈ ٹاپک کے اوپر اب آپ نے لکھنا کیا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو مائنڈ میپ بنانا پڑے گا. سب سے پہلے رف ورک ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پری رائٹنگ ایکٹیویٹیز یا پھر پلاننگ آف دی ایسے. پلاننگ آف دی ایسے جو ہوتی ہے اس میں مائنڈ میپنگ ہوتی ہے، برین اسٹارمنگ ایکٹیویٹی. جو آپ کی انگلش 1 تھی اس میں آپ کو برین اسٹارمنگ ٹیکنیکس بتائی گئی ہیں کہ برین اسٹارمنگ جو ہے کیسے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگی. اور برین اسٹارمنگ ایک بہت ہی یوزفل ٹیکنیک ہے ٹو جنریٹ آئیڈیاز، کہ آپ اپنے آئیڈیاز جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھی ٹیکنیک ہے جو کہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، آپ نے مطلب کرنا یہ ہوتا ہے کہ پینسل لیں، پیپر لیں اور آرام سے بیٹھ جائیں اور اپنے ٹاپک کے بارے میں مطلب کہ سوچنا شروع کریں. جو جو چیزیں آپ کے مائنڈ میں آتی ہیں اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ ان کو آپ جو ہے وہ لکھتے جائیں. 4-5 منٹ کے لیے آپ لکھتے رہیں، نکات مطلب کہ پوائنٹس کی فارم میں آپ لکھتے رہیں، تو آپ کے پاس ایک رف سا اسکیچ آ جاتا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اس کے اندر کون کون سی باتیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ ان چیزوں کو لکھ لیں، اس کے بعد آپ نے جو لکھا ہے اس کو تھوڑی ریڈنگ دیں. ریڈنگ دینے کے بعد آپ کو مزید پتہ چلے گا کہ اب مجھے کون سی چیزیں اس میں سے ریٹین کرنی ہیں اور کون سی جو چیزیں ہیں وہ مجھے ان کو یہاں سے ڈیلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو امیج آپ کے سامنے آپ کو دیا گیا ہے، یہ امیج جو ہے یہ ایک مائنڈ میپ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے مائی فرینڈ کا ٹاپک جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ مائنڈ میپ مطلب بنانا چاہیں تو ایک شکل اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بیچ میں مائی فرینڈ لکھا. ایک آپ نے آئیڈیا بنایا کہ ہمارے بیچ میں مشترک چیزیں کون سی ہیں، کامن جو چیزیں ہیں آپ کے بیچ میں. ٹھیک ہے، وہ آپ نے لکھ لی. ٹھیک ہے، ایک آپ کا یہ ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے دوست کی ڈسکرپشن کرنی ہے. ڈسکرپشن سے مراد یہ ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کی فیملی کیا ہے، اس کی ایج، اس کی لکس. ٹھیک ہے، پھر آپ نے اس کی پرسنالٹی کے بارے میں جب مزید باتیں کریں گے تو ایک عدد پیراگراف جو ہے وہ اس کی لائکس اور ڈس لائکس پہ آ جائے گا کہ اس کو گیمز کون سی پسند ہیں، فوڈز کیا پسند ہیں، کون سے ٹی وی پروگرامز دیکھتا ہے، کہاں پہ جانا پسند کرتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ ہاؤ ڈڈ یو بیکم ہز بیسٹ فرینڈ، آپ کی اس سے ملاقات کیسے ہوئی، آپ کی دوستی کیسے ڈیولپ ہوئی. ٹھیک ہے، پھر آپ اس کی پرسنالٹی کی ڈسکرپشن شروع کر دیں گے کہ وہ وائز ہے، ٹالرنٹ ہے، پیشنٹ یعنی کہ حوصلہ ہے اس کے اندر یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کی ہیبٹس پہ ایک پیراگراف آپ بنا لیں گے. تو یہ ساری چیزیں اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹیکنیک ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، برین اسٹارمنگ کی. یعنی کہ آپ نے آئیڈیاز جنریٹ کر لیے کہ آپ کے پاس پتہ چل گیا کہ اگر میں اپنے دوست کی پرسنالٹی کو ڈسکرائب کر رہا ہوں تو یہ چیزیں جو ہے اس کو میں نے لکھنا ہے. اب آپ نے آرڈر کرنا ہے چیزوں کو کہ نمبر 1 پہ مطلب کیا ہوگا. مائی فرینڈ میں جب آپ سب سے پہلے لکھیں گے تو آپ آبویسلی یہ بتائیں گے کہ وہ آپ کا فرینڈ ہے کیسے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ آپ اس کی ڈسکرپشن دے دیں گے نمبر 1 پہ. نمبر 2 پہ ہاؤ یو بیکیم بیسٹ فرینڈس، کہ آپ کی ملاقات کیسے ہوئی، آپ کی دوستی کیسے ڈیولپ ہوئی. ٹھیک ہے، پھر آپ اس کے بارے میں اپنے اور اس کے بیچ میں جو آپ کی کامن چیزیں ہیں ان کو آپ ڈسکرائب کر دیں گے. ٹھیک ہے، پھر آپ اس کی
لائکس اور ڈس لائکس کو اور اس کی ہیبٹس کو ڈسکرائب کریں، پھر اس کی پرسنالٹی کو ڈسکرائب کریں، اور آخر میں جو ہے وہ آپ اپنے پیراگراف کو یا اپنے ایسے کو کنکلوڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. سملرلی اگر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مضمون لکھیں، اور جو مضمون کا ٹاپک ہے آپ کا وہ ٹاپک ہوگا یور فیوچر پلانس، کہ آپ کے جو مستقبل کے پلان ہیں کہ آپ اپنا مستقبل کیسے گزارنا چاہتے ہیں. اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ لکھیں تو آبویسلی یہ ڈسکرپٹیو نیچر کا ایسے ہوگا کہ آپ ڈسکرائب کریں گے کہ آپ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے اگر جو ہے وہ ایک مائنڈ میپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ مائنڈ میپ جو ہے وہ اس ٹائپ کا ہے. ٹھیک ہے یہ آپ کا ٹاپک ہے واٹ از این امپورٹنٹ گول، کہ میں زندگی میں کرنا کیا چاہتا ہوں. نمبر 1 پہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسکول فنش کریں. ٹھیک ہے یعنی کہ اسکول ایجوکیشن فنش کریں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مطلب نوکری حاصل کرنا چاہیں گے. نوکری حاصل کرنے کے لیے آپ کو سی وی بنانی پڑے گی، جابس کو ڈھونڈنا پڑے گا. لرن اے نیو لینگویج، ہو سکتا ہے آپ نئی زبان سیکھنا چاہیں کہ آپ کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہیں. اگر آپ نئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو لینگویج سیکھنا ہوگی کہ آپ جرمن سیکھنا چاہتے ہیں، فرینچ سیکھنا چاہتے ہیں، اسپینش سیکھنا چاہتے ہیں. پھر اسی قسم کے لینگویج کورس میں آپ ایڈمیشن لیں گے. ٹھیک ہے پھر ایک اور گول آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتے ہیں، فیملی اور دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتے ہیں. تو سب کی کانٹیکٹ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو یہ ایسے یہ ایک رف سی آؤٹ لائن ہے. پھر اس آؤٹ لائن کو مطلب برین اسٹارمنگ جو ہوتی ہے اس کو پھر ہم ریفائن کرتے ہیں. ایسے ہی مزید جو ہے اگر آپ بارش کے بارے میں مائنڈ میپ بنانا چاہتے ہیں تو بارش آپ کو ویٹ کرتی ہے، بارش کے لیے امبریلا کی ضرورت ہوتی ہے، تھنڈر ہوتا ہے، لائٹننگ ہے، کلاؤڈز ہیں. ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ایسے مائنڈ میپ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے یہ مائنڈ میپ ہیلپ کرتا ہے ہمارے مضمون کو ڈیولپ کرنے میں. ایک اور ٹاپک آپ کو دیا گیا ہے کمپیشن پہ آؤٹ لائن بنائی گئی ہے کہ ایمپیتھی ہونی چاہیے، پیٹی ہونی چاہیے، کائنڈنیس ہونی چاہیے، فارگیونیس، مرسی، لو، کنسرن، اویئرنیس، سمپتھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس سے ریلیٹڈ ہیں. تو جب کبھی بھی آپ اس ٹاپک پہ لکھنا چاہیں کمپیشن پہ تو یہ سارے آئیڈیاز آپ کے پاس ہیں. ہر ایک آئیڈیا جو ہے اس کو آپ سپورٹنگ پیراگراف کے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ایکسرسائز نمبر 2. ہیئر آر 2 ویری براڈ اینڈ جنرل ٹاپکس. ہاؤ کین یو نیرو ایچ؟ We do realize that it is a difficult and time-consuming task. Nevertheless, you have to do it because it will give you practice on how to brainstorm to find out more topics. کہ 2 ٹاپکس آپ کو دیے گئے ہیں. Write an essay on war. اب وار جو ہے یہ بہت وسیع ٹاپک ہے. جب سے انسانیت کی ہسٹری ہے تو اس میں مطلب جنگیں ہی جنگیں ہیں. ٹھیک ہے ہمیشہ سے لوگ جو ہے وہ آپس میں جنگیں لڑتے ہیں. اب آپ نے اس ٹاپک کو نیرو ڈاؤن کرنا ہے. آپ نے کسی ایک مخصوص جنگ کے بارے میں بات کرنی ہے. اب ایک مخصوص جنگ کے بارے میں اگر آپ بات کرنا چاہیں تو وہ بھی بے تحاشا زیادہ میٹیریل ہوتا ہے. کہ اگر آپ پاکستان کی ہسٹری میں بات کرنا چاہیں 1965 کی وار اس کی بات کرنا چاہیں 71 کی وار کی بات کرنا چاہیں تو وہ بھی ٹاپک بہت زیادہ وسیع ہے. اب آگے اس میں ہم مزید نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی وجوہات دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں، یا پھر جنگ میں ہوا کیا ہم اس کی ڈسکرپشن دیکھ سکتے ہیں، یا پھر لوگوں کے اوپر معاشی اثرات کیا ہوئے جنگ کے. ٹھیک ہے تو ایک عدد ہم نے ایریا سلیکٹ کرنا ہے. اس ایک عدد ایریا کے اوپر اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو کیسے نیرو ڈاؤن کرتے ہیں کہ وہ اتنا نیرو ڈاؤن ہو جائے کہ اس کے اوپر مضمون بنایا جا سکے. ٹھیک ہے اس کے بعد میڈیا کے بارے میں آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ ایسے لکھیں. دوسری اسائنمنٹ ہے تو میڈیا کو اب آپ نے نیرو ڈاؤن کرنا ہے. ٹھیک ہے میڈیا بہت بڑا ٹاپک ہے. میڈیا کی مطلب کہ ٹائپس پہ آپ چلے جائیں، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، مطلب براڈ کاسٹ میڈیا، اور ریڈیو میڈیا جو ہے وہ الگ سے ہے جس کو تو یہ ساری چیزیں اس میں بتاشا چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے تو اس کو اب آپ نے نیرو ڈاؤن کرنا ہے. اتنا نیرو ڈاؤن کرنا ہے کہ وہ ایک عدد مضمون کا ٹاپک جو ہے وہ اس میں سے نکل آئے. جی اب آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہاؤ ڈز این ایکڈیمک ایسے لک، کہ جو مضمون ہوتا ہے ایک ایکڈیمک ایسے وہ کیسے دکھائی دیتا ہے. تو آپ کو شروع میں اس یونٹ کے آغاز میں بتایا گیا تھا
کہ 3 ٹائپس کے پیراگراف ہوتے ہیں. نمبر 1 پہ انٹروڈکشن ہوتا ہے, نمبر 2 پہ اس کی باڈی یا پھر مڈل, اور کنکلوژن. انٹروڈکشن کا ایک پیراگراف ہوتا ہے, باڈی کے 3 پیراگرافس ہوتے ہیں, کنکلوژن جو ہے اس کے ایک پیراگراف ہوتا ہے. تو یہ ایک ایکڈیمک ایسے جو ہے اس کی شکل بالکل ایسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انٹروڈکٹری پیراگراف جو ہوتا ہے وہ آپ کا جنرل سٹیٹمنٹس یعنی کہ جنرل باتیں جو ہیں وہ آپ اس میں کرتے ہیں, اپنے ٹاپک کا مطلب بیک گراؤنڈ دیتے ہیں, مین آئیڈیا جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس میں کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. 3 خصوصیات ہونی چاہیے کہ نمبر 1 پہ لیٹ دا ریڈر نو وٹ دی ایسے ٹاپک از, کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے. انفارم دا ریڈر اباؤٹ یور پوائنٹ آف ویو, اب آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو اس ٹاپک کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ اس کے حق میں لکھ رہے ہیں, اس کے اگینسٹ لکھ رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ مطلب کو ایجوکیشن پہ لکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کے حق میں لکھ رہے ہیں یا آپ اس کی مخالفت میں لکھ رہے ہیں. اگر آپ اس کے حق میں لکھ رہے ہیں تو اس کے سپورٹنگ پوائنٹس وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہوگا, اگر آپ اگینسٹ لکھ رہے ہیں تو وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہوگا. اراؤز دی ریڈرز کیوریوسٹی ٹو ریڈ یور ایسے, کہ آپ نے اپنے ریڈر جو ہے اس کی توجہ کو اپنی جانب اٹریکٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا ریڈر جو ہے وہ آپ کے مضمون کو پڑھ سکے, پوری توجہ سے آپ کے مضمون کو وہ بندہ پڑھے. باڈی جو ہے اس میں مختلف نمبر ہوتے ہیں پیراگرافس کے, یوزلی عام طور پر 3 پیراگرافس جو ہوتے ہیں وہ آپ کی باڈی کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تینوں پیراگرافس جو ہیں دے شوڈ ریلیٹ ود ون انادر, کہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک میں آپ ایڈوانٹیجز ڈسکس کر رہے ہیں, دوسرے میں آپ ڈس ایڈوانٹیجز ڈسکس کر رہے ہیں. کہ ایک پیراگراف میں آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایجوکیشن ہونی چاہیے, دوسرے میں آپ بات کر رہے ہیں نہیں ہونی چاہیے, تیسرے میں آپ پھر بات کر رہے ہیں کہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو ایک جو ہے وہ جسے آپ کہتے ہیں اردو میں تسلسل, تو ایک جو آپ کے مطلب تسلسل یا مومنٹم ہے وہ اسی مومنٹم کے ساتھ چیزیں جو ہیں ان کو چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہر یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا اس میں انگلش 1 میں کہ ایک پیراگراف جو ہوتا ہے وہ اٹ شوڈ بی لمیٹڈ ٹو ون مین آئیڈیا, صرف ایک آئیڈیا اس کے اندر ڈسکرائب کیا جاتا ہے, ایک سے زیادہ جو آئیڈیاز ہیں اس کے اندر ڈسکرائب نہیں کیے جاتے. ٹھیک ہے. تو ایک پیراگراف کے اندر ایک سے زیادہ جو آئیڈیا ہے اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش نہ کریں. ایڈ ریلیونٹ سپورٹنگ ڈیٹیلز دیٹ شوڈ سپورٹ, تو متعلقہ سپورٹنگ ڈیٹیلز جو ہیں ان کو مزید آپ ایڈ کرتے جائیں. یوز ٹرانزیشن ورڈز, ٹرانزیشنل ورڈز جو ہوتے ہیں اینڈ ہو گیا, بٹ ہو گیا, دیر فور, فرسٹلی, سیکنڈلی, تھرڈلی, اس قسم کے جو الفاظ ہیں ان کا استعمال کریں تاکہ ایک پیراگراف سے دوسرے پیراگراف کے اندر جو ہے آپ کی موومنٹ وہ اسموتھلی ہو. Conclusion is the last paragraph of the essay. It summarizes and restates the main points of the essay. کہ آخری جو آپ کا پیراگراف ہوتا ہے کنکلوڈنگ پیراگراف ہوتا ہے, اس میں سارے پوائنٹس کا خلاصہ ہوتا ہے اور خلاصے کے بعد جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو ریسٹیٹ کیا جاتا ہے. Conclusion gives the essay a sense of completeness, کہ کنکلوژن جو ہے وہ آپ کے مضمون کو مکمل کرتی ہے اور آپ کے ریڈر کو بتاتی ہے کہ بھئی ہم نے یہ بات کی تھی اور یہ بات اس میں سے ثابت ہوئی ہے اور اب ہماری بات جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اینڈ اٹ لیوز اے فائنل امپریشن, یہ فائنل امپریشن جو ہے وہ بھی چھوڑتی ہے. اینڈ ایسے ہیز, اب خلاصہ ہے آپ کے سامنے جو ہم نے باتیں کی ہیں کہ انٹروڈکشن ہوتا ہے, باڈی ہوتی ہے اور اس کے اندر کنکلوژن ہوتی ہے. 3 مین چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ایسے کے اندر پائی جاتی ہیں. اب ایک عدد جو ہے وہ مضمون سیمپل ایسے آپ کو دیا گیا ہے پڑھنے کے لیے. یہ اس کا انٹروڈکٹری پیراگراف ہے. دی ویسٹرن اسٹائل آف ایجوکیشن ہیز گین پاپولیرٹی اوور دی لاسٹ ڈیکیڈ. یہ دا ویسٹرن اسٹائل آف ایجوکیشن یہ آپ کا ایسے کا ٹاپک ہے اور اٹ ہیز گین پاپولیرٹی, کہ اس نے پاپولیرٹی حاصل کر لی ہے, کہ یہ مشہور ہو گیا ہے. اب یہ کیسے مشہور ہوا ہے, جو اگلے پورے آپ کے پیراگرافس ہیں, باڈی پیراگراف 1, باڈی پیراگراف 2, ان کے اندر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے مشہور ہوا ہے. اور آخر میں جو ہے وہ کنکلوڈنگ پیراگراف ہے. اس کو آپ تھوڑی سی ریڈنگ دے لیں, آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہا ہے ایسے, اس کو آپ ریڈنگ دے لیں.
ٹھیک ہے جی، آپ نے دیکھ لیا، یہ سیمپل ایسے تھا جو کہ آپ کے سامنے تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکسرسائز نمبر 3 ہے. دا فالوئنگ شارٹ ایسے از ڈیفیکلٹ ٹو ریڈ اینڈ انڈرسٹینڈ وائی. بیکاز دیر آر نو کلیئر انڈیکیشنز ایز ویئر ٹو گیو appropriate paragraph breaks, which is the introduction, body or conclusion. ٹھیک ہے. Can you identify which is the introductory paragraph, which is the body? کہ اب آگے آپ کو ایک پیراگراف دیا گیا ہے جو کہ جس میں کوئی واضح ڈائریکشنز نہیں ہیں، تو اس میں سے آپ نے انٹروڈکشن اور باڈی پیراگرافس جو ہیں ان کو خود سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایکسرسائز نمبر 4 آ گئی ہے. پیٹس پہ ہے، چھوڑیں اس کو، لیو اٹ. اس کے بعد ایک اور ٹاپک دیا گیا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. مائی ایم ان لائف. Write an essay of 250 words. Your essay should have an introductory paragraph stating the main idea of the essay, at least 3 body paragraphs, each paragraph with its main idea and supporting detail, and finally a concluding paragraph that summarizes and states the key points of the essay. The topic is my aim in life. اب آپ کے سامنے ٹاپک ہے اور آپ نے 250 ورڈز کا ایسے لکھنا ہے my aim in life پہ. ٹھیک ہے. اور 3 باڈی پیراگرافس ہونے چاہیے، ایک انٹروڈکٹری اور ایک کنکلوڈنگ پیراگراف، یعنی کہ ٹوٹل 5 پیراگرافس جو ہیں وہ آپ کے ٹاپک میں ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ کچھ آپ کو ڈائریکشنز دی گئی ہیں، ان کو پڑھ لیجیے گا آپ اپنی بک میں. ٹھیک ہے. جی آخری پوائنٹ جو اس یونٹ نمبر 1 کا ہے آپ کے پاس، وہ یہ ہے کہ وٹ از اپروپریٹ رائٹنگ اسٹائل یو شوڈ یوز وین رائٹنگ این ایکیڈیمک ایسے. کہ جب آپ ایک ایکیڈیمک ایسے لکھ رہے ہیں تو اس میں کون سا رائٹنگ کا انداز جو ہے وہ آپ کو اپنانا چاہیے، فارمل یا پھر انفارمل. تو انفارمل جو رائٹنگ اسٹائل ہوتا ہے وہ تو آبویسلی فرینڈس اور دوستوں اور فیملی جہاں پہ آپ کا کمفرٹ زون ہوتا ہے اس میں یوز ہوتا ہے. آبویسلی فارمل رائٹنگ اسٹائل جو ہے وہ آپ اس کو یوز کریں گے. اب تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جب کبھی بھی آپ ایسے لکھ رہے ہیں تو فارمل رائٹنگ اسٹائل جو ہے اس کو آپ نے یوز. اب آگے آپ کو ایگزامپلس دی گئی ہیں جو آپ کے پاس الفاظ کا استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے کس ٹائپ کے الفاظ جو ہیں ان کو استعمال کرنا ہے فارمل میں اور انفارمل میں. نمبر 1 ایگزامپل کو اگر آپ ریڈ کریں تو دس از ٹو انفارم یو دیٹ یور بک ہیز بین ریجیکٹڈ بائی آور پبلشنگ کمپنی ایز اٹ از ناٹ اپ ٹو دی ریکوائرڈ اسٹینڈرڈ. ان کیس یو وڈ لائک us to reconsider it, we would suggest that you go over it and make some necessary changes. یہ ایگزامپل نمبر 1 ہے آپ کے پاس. اور اگر آپ اس کا لہجہ دیکھیں اور اس کے الفاظ دیکھیں تو یہ آپ کو بہت ہی فارمل یعنی کہ رسمی قسم کے الفاظ جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. دوسری اگر آپ ایگزامپل دیکھیں تو اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، ویل. ہاں جی. تو ویل کا مطلب انگلش میں اگر آپ کہیں تو ہاں جی، ویل سوری وی کانٹ پبلش یور بک ایز اٹ ڈز ناٹ فٹ آور اسٹینڈرڈس. اب یہ ویل اور سوری کا جو ورڈ آ گیا تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں انفارمل قسم کی ٹون ہے، کیونکہ جب کبھی بھی آپ سوری کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یوز کرتے ہیں. ٹھیک کہ فارمل سچویشن جو ہوتی ہے، اگر آپ سے کلاس میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہاں پہ اپولوجائز معذرت کا ورڈ ہوتا ہے. سوری کا ورڈ جو ہے یہ مطلب کہ کولوکیل قسم کا ورڈ ہے جو کہ لوکل آپ کی روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتا ہے، تو اٹ از ناٹ فارمل. وائی ڈونٹ یو میک اے فیو امپرومنٹس پاسبلی دین وی کین ریکنسیڈر پبلشنگ اٹ. اب یہ جو لہجہ ہے کہ وائی ڈونٹ یو، کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، یہ بھی جو ہے وہ انفارمل اسٹائل ہے بات کرنے کا. ٹھیک ہے. تو اس قسم کی پروفیشنل سچویشنز میں اس قسم کے جو ورڈز ہیں ان کو یوز نہیں کیا جاتا. تو فرسٹ ون جو ہے اٹ از مور اپروپریٹ ایز کمپیئر ٹو دی سیکنڈ ون. ٹھیک ہے. The difference between two examples is obvious. The first one is formal and the second one is informal, although the message is clear in both. Formal writing style is suitable for school, college, universities, essays, scientific papers, research papers, conference presentations, legal documents and business proposals.
انفارمل رائٹنگ از فائن فار پرسنل رائٹنگ لیٹرز اور ای میلس ٹو فرینڈس، کہ دوستوں کے ساتھ جو آپ کی گفتگو، جو آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس میں انفارمل رائٹنگ سٹائل جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاؤ ڈز اے فارمل ایکڈیمک رائٹنگ لک لائک، کہ جو فارمل ایکڈیمک رائٹنگ ہوتی ہے وہ کیسی دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو مزید آپ کو چند ایگزامپلس دی گئی ہیں، ان ایگزامپلس کو آپ نے دیکھ لینا ہے. رائٹنگ کنونشنز آر ڈفرینٹ فرام اسپیکنگ کنونشنز. ٹھیک ہے. یہ ایک سائڈ پہ انفارمل ہیں، ایک سائڈ پہ فارمل ایکسپریشنز ہیں. ان کو آپ ذرا اچھی طریقے سے ریڈنگ دے لیں. میں یوز کنٹریکشنز، کہ جو انفارمل رائٹنگ ہوتی ہے اس میں کنٹریکشنز لائک کانٹ اور وانٹ یہ یوز ہوتی ہیں، لیکن فارمل رائٹنگ میں آپ پورا لفظ لکھیں کہ کین ناٹ، وائی ناٹ. یہاں پہ کڈس اور گائز، تو فارمل جو ہے وہ اس میں کڈس کی جگہ پہ آپ جو ہے چلڈرن کا ورڈ استعمال کریں گے، گائے کی جگہ پہ آپ پرسن کا ورڈ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ انفارمل میں ایبریویشنز ہوتی ہیں، یہاں پر ایبریویشنز نہیں ہوتی ہیں بلکہ فل ورژن ہوتا ہے. میں یوز ایکٹیو وائس، یہاں پر آپ نے پیسو وائس کا استعمال کرنا ہے. اس میں انفارمل میں شارٹ اور سمپل سینٹینسز ہوتے ہیں، یہاں پر جو ہے فارمل میں لانگر اور مور کمپلیکس قسم کے سینٹینسز جو ہیں ان کا یوز کیا جاتا ہے. انفارمل میں فرسٹ پرسن پروناؤن آئی اور وی کے پرسپیکٹو میں بات ہوتی ہے، یہاں پر جو ہے وہ اوائڈ کیا جاتا ہے، اور ادھر ہی، شی اور دے اس پرسپیکٹو میں جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں اپنی فارمل رائٹنگ میں. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد ایکسرسائزز ہیں. ایکسرسائز نمبر 6 ہے، اس کو آپ دیکھیں. ایکسرسائز نمبر 7 ہے کہ وچ فریز اور سینٹینسز آر فارمل اینڈ وچ آر انفارمل، کہ ان میں سے کون سے ایسے جملے ہیں جو کہ آپ کو فارمل لگتے ہیں اور کون سے ایسے جملے ہیں جو آپ کو انفارمل لگتے ہیں. تو جو فارمل ہیں ان کے آگے ایف لکھیں، جو انفارمل ہیں ان کے آگے آپ آئی لکھیں. تو نمبر 1 پہ جو ہے وہ انفارمل سینٹینس ہے، کیونکہ آئی ریئلی ایم سوری، اور دوسرا جو ہے آئی ایم ویری گریٹفل فار. گریٹفل کا جو ایکسپریشن ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فارمل جو ہے وہ ایکسپریشن ہے، تو اس کے آگے ہم نے ایف لکھ دیا. باقی ایگزامپلس جو ہیں اس کو آپ کو دیکھیں، اس کا جائزہ لیں اور ان کو سالو کریں. وائی ڈونٹ وی، آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو اٹینڈ دا، گیو مائی لو ٹو. یہ سارے ایکسپریشنز ہیں. ہیلو طاہر، ڈیئر مسز سلیم، ہاؤز لائف، یورز فیتھفلی، آئی اپولوجائز فار دی انکنوینئنس. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکسرسائز نمبر 8 آ گئی ہے. Here is a letter to newspaper explaining why teenagers should be allowed to vote. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے ری رائٹ کرنا ہے. آپ نے فارمل لینگویج، یہ لیٹر انفارمل لینگویج میں لکھا ہے، یہ آپ کی ایکسرسائز ہے کہ آپ نے اس کو فارمل لینگویج کے اندر کنورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایکسرسائز نمبر 9 آ جاتی ہے. 10 ہے. یہ چیزیں آپ اپنی بکس پر دیکھیں گے اور ان کو سولو کریں گے. اس کے بعد جی آ جاتا ہے ہمارے پاس یونٹ نمبر 2. یونٹ نمبر 2 کا ٹائٹل ہے سیکوینس، کہ ہم نے اپنے ایسے کو سیکوینس کیسے دینا. یونٹ نمبر 2 ہے جی بیٹا آپ کا سیکوینس. تو سیکوینس میں کہ اوبویسلی جب آپ یونیورسٹی لیول، کالج لیول پر آتے ہیں تو جو ریڈنگ اور رائٹنگ کی جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں، جو ٹاسک ہوتے ہیں، وہ زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں، زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں اور مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو زیادہ سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. اوبویسلی آپ کو ریڈنگ اور رائٹنگ کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جائے گا، جس میں آپ کو کریٹیکل ریڈنگ کرنا پڑے گی اور لاجیکلی آپ کو سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے. جہاں تک رائٹنگ کا تعلق ہے تو اوبویسلی جب کبھی بھی ہم کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس کو ایک سیکوینس تو دینا پڑتا ہے نا، کہ بھی ہم کس حساب سے چیزوں کو جوڑیں گے، کس حساب سے چیزوں کی جو ہے وہ ترتیب لگائیں گے. فار ایگزامپل اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کوئی شارٹ سٹوری لکھیں یا اگر آپ کوئی ناول لکھیں، تو ناول میں یا شارٹ سٹوریز میں
زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ آپ چیزوں کو جو ہے وہ کرونولوجیکل آرڈر میں لکھتے ہیں. کرونولوجیکل آرڈر کا مطلب کیا ہے؟ اٹ مینس کہ آپ چیزوں کو وقت کے لحاظ سے، آپ جو واقعات جو بھی پیش آئے ہیں ان کو وقت کے لحاظ سے لکھتے ہیں. فار ایگزامپل آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نیریٹیو ایسے لکھیں اباؤٹ وین یو وزٹڈ ٹو اے ہسٹوریکل پلیس، یا پھر جب آپ کبھی کسی ہل اسٹیشن پر گئے تھے تو اس کے بارے میں آپ ایک ادر نیریٹیو ایسے لکھیں. تو نیریٹیو ایسے میں آپ سب سے جو آپ کا آغاز ہوگا وہ کہ فرسٹ آف آل سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے پلان کیا، ہم سارے دوست مل کر بیٹھے اور ہم نے کہا یار کہ وی ہیو بین ورکنگ ویری ہارڈ اینڈ وی آر سو مچ ٹائرڈ اینڈ وی وش ٹو وزٹ سم پلیس ٹو کول آور مائنڈس ٹو ریلیکس آور سیلفس. تو وہ آپ نے فرسٹ آف آل آپ کا پہلا اسٹیپ یہ تھا. نیکسٹ وی ڈیسائیڈیڈ کہ وی ول وزٹ، مطلب گلیات ہم جائیں گے. گلیات میں کون سی جگہ پہ جائیں گے؟ نتھیا گلی جائیں گے. نتھیا گلی میں آگے کہاں جائیں گے؟ خانس پور چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا؟ نیکسٹ وی ارینجڈ فار اے وہیکل، یا پھر ہم نے ٹرانسپورٹ جو تھی اس کا ارینج کیا. ٹرانسپورٹ کا ارینج کرنے کے بعد پھر ہم نے کیا کیا؟ تو یہ جو سیکوینس ہے کہ جس میں وقت کے حساب سے کہ جیسے جیسے ٹائم سیکوینس میں چیزیں ہوتی چلی گئیں اسے ہم کہتے ہیں کرونولوجیکل آرڈر. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ مین میتھڈ آف آرگنائزیشن ہے کہ جس کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ میتھڈز آف آرگنائزیشن یا میتھڈ آف سیکوینسنگ جو ہے وہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بایو کی ٹیکسٹ جو ہیں وہاں پر دیکھیں ڈیفینیشن دی جاتی ہے، اس کے بعد ڈیفینیشن کے بعد چیزوں کو کلاسیفائی کر دیا جاتا ہے. کلاسیفیکیشن بھی ایک جو ہے وہ آرگنائزیشن کا میتھڈ ہے کہ فار ایگزامپل آل لیونگ تھنگز جو ہیں وہ جتنی بھی لیونگ تھنگز ہیں ان کو ہم اتنی کیٹیگریز کے اندر تقسیم کرتے ہیں، جس میں مطلب کہ ٹریز اینڈ پلانٹس ہو گئے، اینیملز ہو گئے، اور اینیملز میں ہیومن بینگز بھی آ جاتا ہے. پھر آگے جو اینیملز ہیں ان کی اپنی الگ سے کیٹیگریز ہیں، جس میں میملز آ گئے، آپ کے برڈز آ گئے، ریپٹائلز آ گئے. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے اسے ہم کہتے ہیں کلاسیفیکیشن. ان اے پولیٹیکل ٹیکسٹ اباؤٹ ڈیموکریٹک اینڈ کمیونیکیشن سسٹم کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ جو ہے یہ بھی ایک میتھڈ آف آرگنائزیشن ہے، میتھڈ آف سیکوینسنگ ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ اور بھی بے تحاشا ایسے میتھڈز ہیں. اور اس یونٹ کے اندر آپ کو جو ہے وہ پرٹیکولر ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ٹیکنیک دیٹ وی کال سیکوینس اور کرونولوجیکل آرڈر، یہ جو پورا یونٹ ہے اس کا فوکس ہے کرونولوجیکل آرڈر پہ، کہ آپ کو بتایا جائے گا اس یونٹ کے اندر کہ کرونولوجیکل آرڈر ہوتا کیا ہے، اس کو کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے. آپ کو مختلف ایگزامپلس دی جائیں گی، آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اس کی ریڈنگ کریں اور آپ دیکھیں کہ کیسے جو ہے وہ اس آرڈر کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. سیکوینس از اے رائٹنگ ٹیکنیک دیٹ رائٹرز یوز ٹو پریزنٹ انفارمیشن ان اسٹیپ بائی اسٹیپ مینر. کہ یہ جو کرونولوجیکل آرڈر ہے اس کو یہ فالو کرتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ مینر، یا پھر پروسیس، یا پھر سیکوینس. تینوں کا مطلب ایک ہی ہے. سیکوینس کا مطلب کہ واقعات جو ہے وہ کس ترتیب میں ہوئے، پروسیس کا مطلب کہ پروسیس جو تھا وہ پورا کیا تھا، سب سے پہلے کیا کیا. اسٹیپ بائی اسٹیپ کا بھی مطلب وہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کیا، اس کے بعد کیا کیا، اس کے بعد کیا کیا، اور سب سے آخر میں آپ نے کیا چیز تھی. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل رائٹر وانٹس ٹو ایکسپلین ریڈر اباؤٹ ہاؤ ٹو چینج اے پنکچرڈ ٹائر اور گیو ڈرائیونگ انسٹرکشنز اور ڈائریکشنز اور ایکسپلین cooking recipe. All these writing tasks require instructions in a step-by-step manner. Some common and frequent used sequence markers or transitional signals are کہ سیکوینس یا پھر کرونولوجیکل جو آرڈر ہوتا ہے اس میں جو جن ورڈز کا استعمال کیا جاتا ہے سیکوینس کو مارک کرنے کے لیے یا پھر اسٹیپس کو مارک کرنے کے لیے، وہ یہ ہے. نمبر 1 پہ ہے جی آفٹر ورڈس، اس کے بعد فرسٹ یا پھر فرسٹلی، سیکنڈلی، تھرڈلی، نیکسٹ، دین، لیٹر، بیفور، فالوڈ بائی، لاسٹلی، فائنلی، انیشلی، ان دی اینڈ، ایٹ لاسٹ، ان دا بگننگ، مین وائل، سبسیکوینٹلی، سون آفٹر، سائملٹینیسلی. یہ سارے ورڈز جو ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے کرونولوجیکل آرڈر کی جو آپ کی
ٹیکسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو نیچے ایک عدد ایگزامپل دی گئی ہے, اس میں دیکھیں کہ دا فرسٹ اولمپک, سب سے پہلی اولمپک گیمز جو تھی ان کا آغاز کب ہوا؟ 1776 بی سی میں, 776 بی سی میں, ٹو آنر دی گریک گاڈز. دین ان 394 AD, اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ وقت کی سیکوینس جو ہے وہ آتی جا رہی ہے. دیز گیمز ور اسٹارٹ بائی رومن ایمپرر. آفٹر دیٹ, اب یہ آفٹر کا جو ورڈ ہے اس کے بعد, یہ اگین جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وقت کے حساب سے چیزیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ دین کا ورڈ آ گیا. دین اگین ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا. ونس اگین دی ماڈرن اولمپکس بگین ان 1896. دا گیمز کنٹینیوڈ ایوری 4 years, 1896 except during the World War II, and they will most likely to continue for many years to come. 4 years later, اب یہ 4 years later جو ہے اگین وقت کا ہمیں سیکوینس بتا رہا ہے. ان دی 1900 سمر اولمپکس ان پیرس اٹریکٹڈ مور دین 4 times as many athletes and as many spectators. تو یہ جو سارے ورڈز جو آپ کے سامنے انڈر لائن کیے گئے ہیں, یہ سارے ورڈز ہمیں بتا رہے ہیں کہ ٹائم سیکوینس جو ہے اس کو فالو کیا گیا. یہ ٹائم سیکوینس کے مارکرز. اگین یہاں پہ ایک اور پیراگراف دیا گیا ہے, تو یہاں پہ آپ دیکھ کرونولوجیکل آرڈر کیسے فالو کیا گیا ہے کہ فرسٹ, نیکسٹ, آفٹر, دین, فائنلی. یہ جو ورڈز ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے کیا کیا, اس کے بعد کیا کیا, اس کے بعد کیا کیا, پھر کیا کیا, اور فائنلی. فائنلی کا مطلب کہ سب سے آخر میں اس نے کیا کیا. سائما میڈ اے چیز بٹر اینڈ جیم سینڈوچ. آبویسلی چیز ہے تو اچھا ہی ہوگا. اب یہ پتنی سائما کو بنانا آتا تھا یا نہیں آتا تھا, اس چیز کا نہیں پتہ. جی آگے 2 مزید پیراگرافس دیے گئے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں, جن میں کرونولوجیکل آرڈر فالو کیا گیا ہے. 2 پیراگرافس تو میں نے آپ کو پڑھ کر بتائے ہیں. اب اس کی آپ خود ریڈنگ کریں, اور جو ورڈز آپ کو کرونولوجیکل آرڈر کے دکھائی دیتے ہیں ان کو آپ انڈر لائن کرتے جائیں یا ہائی لائٹ کر لیں, جیسے بھی ہے. چارجر میں لگا. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پہ دیکھیں فرسٹ کا ورڈ, اس کے بعد فائنلی کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے, مین, یہ وائل کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ فرسٹ ہے, دین ہے, وائل ہے, آفٹر دیٹ ہے, فائنلی ہے. تو یہ سارے ورڈز جو ہمارے پاس کیا ہیں, سیکوینس مارکرز ہیں. یہ ہمیں واقعات کی ترتیب کے بارے میں یا پھر وقت کی ترتیب کے بارے میں بتا رہے ہیں. What is wrong with the first paragraph? Well, it's not a proper order, کہ یہ proper order میں نہیں ہے. کیا آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے؟ The second paragraph is better. Why? Because the events are given in proper sequence and a clear signal words or the sequence markers first, then, while, after that and finally are added to create the flow. کہ فلو ایک سینٹینس سے دوسرے سینٹینس میں شفٹ ہونے کے لیے جو ورڈز ہیں فرسٹ, دین, وائل, آفٹر دیٹ اینڈ فائنلی جو ہے ان کا استعمال کیا گیا. لیکن آپ کا پہلا پیراگراف جو ہے اس میں یہ نہیں ہے. دین ہی وینٹ ڈاؤن اسٹیئرز ٹو ایٹ بریکفاسٹ, آفٹر دیٹ ہی پیکڈ ہز اسکول بیگ, فرسٹ ہی گاٹ اے ڈریس. اب آپ دیکھیں کہ فرسٹ جو ہے وہ بعد میں آ رہا ہے, دین یہاں پر پہلے ہے, آفٹر دیٹ جو ہے وہ بھی کوئی سیکوینس میں نہیں آ رہا,
ٹھیک ہے. محمد گاٹ اپ ارلی. اب یہ فرسٹ سینٹینس ہونا چاہیے تھا, یہ سیکنڈ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. یہ فائنلی جو ہے یہ لاسٹ سینٹینس ہونا چاہیے تھا. وائل ہی ایٹ, اب یہ جو ہے یہ اوپر آنا چاہیے تھا, لیکن تو یہ سیکوینس نہیں ہے, سیکوینس تو غلط ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ اس کو سیکوینس میں پیراگراف کو دیا گیا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی واقعات کس ترتیب میں ہو رہے ہیں. تو آپ جب کبھی لکھیں تو آپ ایسے ہی سیکوینس کو فالو کریں. ٹھیک ہے. آگے ان باتوں کا خلاصہ بتایا گیا ہے. اگر آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آئی تو یہ لائنز جو ہیں ان کو پڑھ لیں. پھر جی ایکسرسائز نمبر 1 آ جاتی ہے ہمارے پاس. fill in the blanks with the words given in the box. Notice that this paragraph illustrates the sequence writing technique. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ سیکوینس رائٹنگ ہے اور واقعات جو ہیں ان کو آپ نے ایک سیکوینس میں رکھنا ہے. fill in the blanks, آپ بلینکس ہیں ان کو آپ نے فل کرنا ہے with the help of the words given in the first. I get up at 6 o'clock in the, یہاں پر کیا آئے گا, in the morning, morning, morning. Then I obviously brush my teeth and wash my, what do you wash after brushing your teeth? You wash your face. Then I put on my clothes, 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 and comb my hair. After that I eat. What do you eat in the morning? Breakfast. Okay. Next I go to, where do you go after your breakfast? School. At school. اب آگے یہ fill in the blanks جو ہے وہ آپ خود فل کریں. ٹھیک ہے. اسکول میں ہم کیا کرتے ہیں, وی obviously ریڈ یا اسٹڈی کا ورڈ آئے گا, اسٹڈی. ٹھیک ہے. ہم پڑھتے ہیں ڈفرینٹ سبجیکٹس. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی باقی جو بلینکس ہیں ان کو اب آپ خود فل کریں. ٹھیک ہے. تو یہ اسکول کی ایک بچے کی ٹائم لائن ہے کہ سب سے پہلے آپ 7:30 بجے اٹھتے ہیں, 8 بجے ناشتہ کرتے ہیں, 8:50 پہ اسکول پہنچتے ہیں, 11 بجے بریک ہوتی ہے, 1:20 پہ لنچ, پھر اس کے بعد لیسنز, 3 بجے آپ ہوم پہنچتے ہیں, 6 بجے آپ کھانا کھاتے ہیں, اور 9:30 بجے یو گو ٹو بیڈ. ناؤ دیر از ایکسرسائز نمبر 2. ڈفرینٹ پیپل ڈو ڈفرینٹ تھنگس ڈیورنگ the day. All of us get up in the morning, the day begins and the daily routine starts. Here are pictures of different people. Create a story or a step-by-step description of at least 3-4 sentences about each person shown in the picture. Pictures دی گئی ہیں, ان کے ہر پکچر کے بارے میں آپ نے 3 یا 4 sentences لکھنے ہیں. This is your activity. This is Moin Sahab. He starts the day by drinking a cup of hot tea, and later on کیا کرتے ہیں, اب آپ نے اپنے پاس سے چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہیں. This is Zahid Sahib. He begins his day by brushing his teeth, and after that اس کے بعد کیا کرتے ہیں, ان چیزیں آپ نے لکھنی ہیں. This is Muhammad Shabbir. He reads the newspaper first, then in the morning, and then. This is Ali. His daily routine is going to school. After that اس کے بعد تھرڈ ایکسرسائز ہے, read the following 2 paragraphs and fill in the sequence chart. کہ آپ کو جو ہے وہ ایک پیراگراف دیا گیا ہے, اس کو آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے, اور ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے پورا پروسیس جو ہے کفنگ کا, اس کو اسٹیپس جو اس کے ہیں وہ ان کو آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. دا اسمال فلیپ کورنگ یور ونڈ پائپ کلوزز, یہ آپ کا پہلا اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے. دی ڈایافرام پشز اپ ان اے ریلیکسڈ پوزیشن, اسٹیپ نمبر 2. پریشر بلڈس ود ان دا چیسٹ کیویٹی, اسٹیپ نمبر 3.
This pressure causes air sacs to squeeze down, that is step number 4. This pressure pushes air out of them, step number 5. The flap opens. 6. It allows air to rapidly escape from the lungs, یہ 7th ہے. And that is how we cough. ٹھیک ہے، تو یہ 8 آپ کے اسٹیپس ہیں کفنگ کے، یہ پورا پروسیس ہے. اس کے بعد واٹر سائیکل پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ جناب واٹر سائیکل ہے، اس کو اب آپ نے ریڈنگ دینی ہے. اور یہ جو نیچے اس کے اسٹیپس ہیں، اسٹیپ نمبر 1 2 3 4 8 اسٹیپس اس کے بھی ہیں واٹر سائیکل کے، وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں اور ان کو آپ نے نیچے بلینکس میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، you have to look at it. Then we have exercise number 4. Connect the following sentences to complete the paragraph outlining how a person becomes the Prime Minister. Use connectors, sequence marker, transition words such as first, second, before, after, finally and at last. تو یہ ورڈز جو ہیں ان کی مدد سے آپ نے فل ان دی یہ جو بلینکس ہیں یہاں پہ ان کو فل کرنا ہے. ٹھیک ہے. Before becoming the Prime Minister, first you need to become the leader of a political party. Secondly, دوسرے نمبر پہ your party must also have a majority of seats. And then before یہاں پہ before کا ورڈ آئے گا. You must also win assembly seat. After winning the National Assembly seat and enjoying a majority, you must also make sure that you can finally ٹھیک ہے. تو یہ اس پیٹرن پہ ایکسرسائز نمبر 4 آپ نے آپ کے سامنے سالو کی گئی ہے. Now we have exercise number 5. Now read another text explaining the process of donating blood. After you finish reading it, fill the missing information in the flowchart that follows. What is a flowchart? Flowchart kya hota hai? Well, the flowchart visually shows a process or the stages of a project
The flow chart symbols are linked together with arrows showing the process. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا پیراگراف دیا گیا ہے. پیراگراف میں آپ کو بلڈ جو ہے ڈونیٹ کرنے کا پورا پروسیس بتایا گیا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو فلو چارٹ کے اندر کنورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ریڈ دا پیراگراف. It is page number 48 of your book. Every hospital needs large supplies of blood transfusion. It is given by donors. Before giving blood, the donor will first be asked to fill in a questionnaire. The donor will provide name, date of birth, and any particular past and present health and lifestyle information. A trained nurse will then conduct a mini physical examination, checking the donor's temperature, blood pressure and pulse, and then pricks the fingers, collects a drop of blood to be sure of the blood group, and then donor has enough red blood cells to donate safely. یہ پورا پیراگراف آپ ریڈنگ دیں گے. اس کے بعد یہ نیچے فلو چارٹ ہے. ٹھیک ہے، مطلب کوشچنئر فل کرنے کے بعد کون سی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس کے بعد کون سی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جب آپ سے بلڈ کا ڈراپ لیا جاتا ہے اس کے بعد کون سی ایکٹیویٹی ہے. یہ اپنے فلو چارٹ جو ہے وہ پورا اس کو فل کرنا ہے. اٹ از پیج نمبر 50 آف یور بک. ٹھیک ہے، first of all read it, give it a reading, and then you will be able to fill it. نیکسٹ ہے جی، ریڈ دا کرونالوجی آف دا مغل کنگس. مغل کنگس جو ہیں ان کی کرونالوجی آپ کو دی گئی ہے کہ سب سے پہلے دی مغل امپائر واز فاؤنڈیڈ بائی بابر in 1526 when he defeated Ibrahim Lodi, the last of the Delhi Sultans, at the first battle of Panipat. The Mughals were a powerful dynasty and left a profound impact on the thought and art of the subcontinent. This is a brief chronology documenting the time when Mughals ruled. 1483 میں بابر صاحب جو ہے پیدا ہوئے. 1526 میں انہوں نے ابراہیم لودھی کو شکست دی اور 1530 میں جو ہے وہ بابر کی ڈیتھ ہوتی ہے اور ہمایوں جو ہے وہ وہاں پر پاور میں آتا ہے. 1540 میں افغان لیڈر شیر شاہ سوری ڈیفیٹس ہمایوں اینڈ سیزز دی امپائر. 1555 میں ہمایوں جو ہے وہ ریکنکر دوبارہ سے مطلب دلی کو فتح کرتا ہے. 1556 میں ہمایوں کی ڈیتھ ہوتی ہے اینڈ یم اکبر ایز انتھرونڈ. 1605 1556 سے لے کے 1605 تک شہنشاہ جو اکبر تھا اس نے حکومت کی. اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر جو ہے وہ حکومت میں آیا. 1617 میں ریوولٹ ہوتا ہے سدرن اسٹیٹس میں اینڈ دی امپائر بریکس آؤٹ اینڈ جہانگیر سینڈز سن خرم ٹو پیسیفائی دیم.
خرم کو ٹائٹل ملتا ہے شاہ جہان کا 1627 میں جہانگیر کی ڈیتھ ہوتی ہے اور شاہ جہاں جو ہے وہ اپنی طاقت جو ہے وہ ازیوم کرتا ہے. 1631 میں شاہ جہاں کی کوئین ممتاز محل کی ڈیتھ ہوتی ہے. شاہ جہان کمیشنز دا بلڈنگ آف ہر ٹوم دی تاج محل بنایا جاتا ہے. 1658 میں شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو ایگزیکیوٹ یعنی کہ ان کو مار دیتا ہے. امپریزنز ہز فادر اپنے والد کو جو ہے وہ جیل میں ڈالتا ہے اور وہ دہلی کے تخت پہ قبضہ کر لیتا ہے. 1666 میں شاہ جہاں کی ڈیتھ ہوتی ہے. 1707 میں اورنگزیب کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے. 1857 جو ہے اس میں میوٹنی ہوتی ہے. ریزلٹس ان دی میسیکر آف دا پیپل آف دی دہلی. ویک مغل امپائر کولیپسز اینڈ انڈیا بیکمز دی برٹش کالونی. 1862 میں بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل رولر تھا اس کی ڈیتھ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سیکوینس تھا، کرونولوجیکل آرڈر آپ نے دیکھا کہ کس طرح وقت کے لحاظ سے جو چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا. چھٹی ایکسرسائز ہے ہیئر از incomplete write-up on Mughal kings. Read the above chronology of the Mughal kings and then write a sequence or chronological order paragraph by adding appropriate sequence markers such as first, after, then, after that, next, then, lastly, finally. ٹھیک ہے جی، تو یہ ایکٹیویٹی ہے جو کہ آپ نے سالو کرنی ہے. پھر ایکسرسائز نمبر 7 ہے To understand what you are reading, it is important to pay attention to order in which things happen. This means paying close attention to dates and sequence of the events. The following sentences make up a brief account of life of Benazir Bhutto. They, however, are not in correct order or sequence. First, rearrange them into the correct order and then write the account of Benazir's life using appropriate sequence markers wherever necessary. تو یہ سینٹنسز ہیں جو کہ آپ کو دیے گئے ہیں بے نظیر کی لائف پہ. سینٹنس نمبر 1 کو آپ پڑھ لیں اچھی طریقے سے. 2 years later Benazir Bhutto's government was dismissed in 1990 under the charges of corruption. باقی جو سینٹنسز ہیں وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے، later on Shida. اوکے ان سینٹنسز کو اپنی نوٹ بکس میں کاپی کر لیں. اگر آپ کے پاس بک ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر بک نہیں ہے دوسرا چارجر لے لینا ہے، اپنے بیگ سے نکالو. ان کیس کہ اگر آپ بک نہیں ہے تو ان سینٹنسز کو نوٹ بک پہ کاپی کریں. یہ آپ کی آج کی آخری ایکٹیویٹی ہوگی. نیکسٹ جو ہے وہ ہم نیکسٹ کلاس میں ریزیوم کریں گے. ان سارے سینٹینسز کو آپ نے ایک سیکوینس میں جی 13 sentences ہیں. You should read them out and then convert them into proper sequence.
Okay beta, this will be the end of the session today. Goodbye, Allah Hafiz, and take care.